بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کیپچا جابز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں پریزنٹیشن کا باقاعدہ آغاز کروں، کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے گزارش تو میری یہ ہے کہ برائے مہربانی اپنی اس ویڈیو کو ایک تو فل سکرین کر کے دیکھیں تاکہ تمام ٹیکسٹ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے، اور اپنے سپیکرز کی آواز مناسب حد تک کھول لیں تاکہ آپ کو آواز ٹھیک طریقے سے سمجھ آ سکے اور ٹیکسٹ بھی آپ کو صحیح طرح سے نظر آئے۔ دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ پوری پریزنٹیشن آپ نے سننی ہے انتہائی توجہ کے ساتھ۔ اگر آپ پوری پریزنٹیشن نہیں سنیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اہم چیز آپ سے مس ہو جائے اور آپ کو پلان ٹھیک طرح سے سمجھ نہ آ سکے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلان کو مکمل سمجھنے کے لیے انتہائی توجہ کے ساتھ آخر تک مکمل پریزنٹیشن سنیے گا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ پلان پسند بھی آئے گا اور سمجھ بھی آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیکشن میں آپ کو آن لائن کیپچا جابز کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ یہ کیا ویب سائٹ ہے، کس طرح کا کام ہے یہاں، اور کس طرح سے آپ اس ویب سائٹ سے ارن کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس ویب سائٹ کے ڈیمو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ویب سائٹ کا URL آپ نوٹ کر لیں، www.onlinecaptchajobs.com۔ یہ اس ویب سائٹ کا URL ہے۔ ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے۔ آن لائن کیپچا جابز جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کیپچا جاب پرووائڈر کا پاکستان کا ایک اہم ترین نیٹ ورک ہے، اور تمام تر کیپچا ڈیٹا انٹری جابز اپنے تمام ممبرز کو مفت فراہم کرتی ہے۔ یہ ویب سائٹ جیسا کہ آپ یہاں پہ لوگو سے ہی دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ پہ رجسٹر ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ٹائپ اور ریفر، یعنی کہ آپ ٹائپنگ کر کے ڈیٹا انٹری جابز کر کے بھی کما سکتے ہیں، اور آپ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اس سائٹ کی طرف ریفر کر کے بھی آپ کما سکتے ہیں۔ آن لائن کیپچا جابز آج کل، اگر آپ نے پہلے کبھی کیپچا جاب کی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیپچا جاب کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ویب سائٹ پہ کام کرنا انتہائی مشکل، بورنگ، اور اس میں آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر سے آپ کم وقت میں زیادہ کام کر کے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ جو سافٹ ویئر ہیں یہ ہر سرور کے لیے آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں، اور ہر سرور کا الگ سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور ہر سافٹ ویئر کی فیس تقریباً 500 سے 1000 روپے تک ویری کرتی ہے، کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ تو آن لائن کیپچا جاب کا ممبر بننے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ تمام قسم کے ڈیٹا انٹری سافٹ ویئرز آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے، تمام جابز آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گی، جس سرور پہ چاہیں آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں۔ کیپچا سافٹ ویئرز آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے۔ آپ اس کے علاوہ ہمارے ریفرل پلان کے ذریعے ہیوج انکم ارن کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں آنے والی تمام جابز بھی ہمارے ممبروں کو ہم فری دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ای کرنسیز موجود ہے جیسا کہ ویب منی، لبرٹی ریزرو، الرٹ پے، پے پال، تو وہ بھی آپ بہترین ریٹس پر ہم سے ایکسچینج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈیٹا انٹری کے ایڈمن پینلز ہم سے 50% ڈسکاؤنٹ پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا ریفرل پلان ہے۔ ریفرل پلان سے آپ تقریباً 1,39,83,420 روپے تک کما سکتے ہیں۔
اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں انٹروڈکشن میں آپ کو آگے چل کے اگلے سیکشنوں میں کراؤں گا. فی الحال اس سیکشن میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اس ویب سائٹ پہ دو طرح کے لوگ کام کر سکتے ہیں. ایک وہ جن کے پاس اپنا کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ بھی موجود ہے, ڈی ایس ایل, اور ان کی اچھی ٹائپنگ سپیڈ ہے. وہ لوگ تو ڈیٹا انٹری کر کے, ٹائپنگ کر کے اس سائٹ سے تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے ماہانہ آرام سے کما سکتے ہیں, روزانہ 3 سے 4 گھنٹے کام کر کے. پارٹ ٹائم والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, فل ٹائم بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. خواتین اسٹوڈنٹس گھر میں اس کام کو بآسانی کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا جو پہلو ہے, ایک تو ٹائپنگ کی طرح ہوگا کہ ٹائپنگ کر کے آپ کمائیں گے, اور دوسرا ہمارے ریفرل پلان کے ذریعے کمائیں گے. اور ریفرل پلان اس کا انتہائی آسان ہے, اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو اس سائٹ پر کام کرنے کے لیے مختصراً یہ ہے کہ کسی خاص قسم کی کوالیفیکیشن سکلز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے. ٹائپنگ کے لیے ظاہر ہے آپ کو ٹائپنگ سپیڈ ہونا ضروری ہے, تاہم ریفرل پلان کے لیے کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے, ہر شخص اس کو جوائن کر سکتا ہے اور یہ کام ایزیلی کر سکتا ہے اور اس سے کمائی کر سکتا ہے. آئیے اب اگلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں, جہاں میں آپ کو اس سائٹ پہ کام کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سیکشن میں آپ کو اس ویب سائٹ پر اکاؤنٹ رجسٹریشن کا طریقہ بتاؤں گا کہ اکاؤنٹ کیسے رجسٹر کرنا ہے اور پھر اس اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے. آئیے ڈیمو کی طرف چلتے ہیں. ویب سائٹ کا یو آر ایل جیسے کہ میں نے پچھلے سیکشن میں آپ کو نوٹ کروا دیا تھا, آن لائن کیپچا جابس .com آپ اوپن کریں گے. ویسے تو آپ سب سے پہلا سٹیپ چونکہ جوائننگ ہوتا ہے, تو جوائننگ کے لیے ویسے تو یہاں پہ یہ جوائن نو کا بٹن بھی دیا ہوا ہے, یہاں پہ رجسٹر کا لنک بھی دیا ہوا ہے. آپ ان کو کلک کریں گے جیسے ہی جوائن نو کو, تو آپ کے سامنے ایک فارم کھلے گا, جیسا عموماً تمام سائٹوں پہ موجود ہوتا ہے. رجسٹریشن کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی فارم فل کرنا پڑتا ہے, اسی لیے اس سائٹ پہ بھی رجسٹریشن کے لیے آپ کو یہ فارم فل کرنا پڑے گا, جس سے آپ اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کر سکیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے سب سے اہم بات ریفرل پلان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ. تو اس فارم کے اگر آپ نیچے آئیں تو دیکھیں یہاں پہ ریفرڈ بائی ایڈمن لکھا ہوا آ رہا ہے. ایڈمن سے مراد ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ سائٹ کا ایڈمنسٹریٹر. یعنی کہ اگر آپ ڈائریکٹ اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد جوائن نو پہ کلک کرتے ہیں یا رجسٹر پہ کلک کرتے ہیں, تو آپ کو ریفر سمجھو کسی نے نہیں کیا, آپ خود ڈائریکٹ جوائن کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کو, اور آپ ایڈمن کے نیچے یعنی کہ فال کریں گے. اس کا نقصان کیا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے ایڈمن کے نیچے جوائن نہیں کرنا, یہ بات پکی یاد رکھ لیں کہ آپ نے کسی نہ کسی سب سے پہلے لیڈر کا انتخاب کرنا ہے, اپنا لیڈر منتخب کریں. لیڈر کون ہوگا؟ لیڈر وہ شخص ہوگا جو آپ کو اس بزنس میں لے کے آیا ہے, جس نے آپ کو آن لائن کیپچا جاب کے بارے میں بتایا ہے. جس شخص کی ویب سائٹ پہ آ کے آپ کو اس ویب سائٹ کا پتہ لگا, جس شخص کے ایس ایم ایس سے, ای میل سے یا بلاگنگ سے کسی بھی طریقے سے آپ کو پتہ لگا, یعنی کہ وہ شخص جو سورس بنا ہے آپ کو اس ویب سائٹ تک لانے کا, وہ سمجھو آپ کا لیڈر ہے. آپ اس سے ملیں یا کنٹیکٹ کریں آن لائن ہی, اور اس کو کہیں کہ میں یہ ویب سائٹ جوائن کرنا چاہتا ہوں, آپ برائے مہربانی مجھے اپنا ریفرل لنک دیں, میں آپ کی ٹیم میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. ٹیم میں جوائن کرنے کا فائدہ اور ایڈمن کے نیچے ڈائریکٹ جوائن کرنے کا نقصان میں اس پریزنٹیشن میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. ریفرل لنک جو وہ آپ کو دے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا, آن لائن کیپچا جابس .com, یہ ہر ممبر کو ملے گا ریفرل لنک. refer.php where r is equal to شہزاد. یہ یہاں پہ میں اپنا ریفرل لنک لکھ رہا ہوں, لیکن اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تمام لوگ یہ ویڈیو پریزنٹیشن دیکھ کے سارے میرے ہی لنک سے جوائن کریں. جو شخص آپ کو اس بزنس میں لانے والا ہے, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے ریفرل لنک سے آپ اس کو جوائن کریں.
یہی اس بزنس میں کامیابی کا راز بھی ہے، اور اسی طرح سے آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا، میں بار بار آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اپنے لیڈر سے جب آپ ریفرل لنک لیں گے، وہ آپ ایڈریس بار میں ٹائپ کریں گے اور انٹر کریں گے، تو اس کے بعد بھی یہ فارم ہی اوپن ہوگا، لیکن اب چینج دیکھتے ہیں ہم، چینج کیا آئی۔ نیچے چل کے دیکھتے ہیں، پہلے جہاں پہ ریفرڈ بائی ایڈمن آ رہا تھا، اب وہاں پہ ریفرڈ بائی شہزاد یعنی کہ میرا لنک آ رہا ہے، یا جو بھی آپ کا ٹیم لیڈر ہوگا جو آپ کو ریفرل لنک پرووائڈ کرے گا اس کا نام یہاں پہ آ رہا ہوگا۔ اس کو چیک کرنے کے بعد آپ نے فارم فل کرنا شروع کرنا ہے۔ فارم میں جنرل سی چیزیں ہیں، نیم آپ فل کریں گے، جینڈر سلیکٹ کریں گے، اپنا ایڈریس کریکٹ ایڈریس لکھیں، سٹی لکھیں، یہاں پہ اسٹیٹ لکھیں، پروونس آپ کا صوبہ ہو سکتا ہے، کنٹری آپ لکھیں آپ اپنا۔ اس کے بعد آپ اپنا موبائل فون نمبر لکھیں، موبائل فون نمبر اس فارمیٹ میں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ +92 یا 0092 اس طرح کی، یا ڈیش اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، کیونکہ جب ایڈمنسٹریٹر پھر آپ کو اپڈیٹس بھیجے گا یا SMS بھیجے گا کوئی بھی نئی معلوماتی سروس کے بارے میں، تو وہ آپ کو میسیج موصول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہی پیٹرن فالو کریں موبائل نمبر لکھنے کے لیے۔ ای میل یہ بعد میں چینج نہیں ہو سکے گی، یہ ایک ہی دفعہ آپ اپنی جو یوز کرتے ہیں ای میل، وہ یہاں پہ ای میل انٹر کریں اور اس کو یاد بھی رکھیں، اور سپیلنگ بار بار چیک کر لیں، یہ نہ ہو کوئی جی میل یا ایٹ میں یا کچھ سپیلنگ میں مسٹیک ہو گئی تو آپ کو معلوماتی ای میلز بھی موصول نہیں ہوں گے ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے۔ یوزر نیم اپنا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، پاسورڈ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ مدر نیم یہاں پہ سیکورٹی کویسچن ہے، سیکورٹی کویسچنز کی اہمیت بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، فی الحال آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا۔ جو آپ یہاں پہ مدر نیم ٹائپ کریں گے وہ 5 کریکٹر سے زیادہ ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کو آپ ایگزیکٹ سپیلنگ یاد رکھیں گے اپنے، اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی چینج نہیں ہو سکتا بعد میں۔ اور ہر ایکشن آپ کا پیمنٹ نکلوانے کے لیے، کسی کو پیمنٹ سینڈ کرنے کے لیے، کسی یوزر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کی آپ کو سیکورٹی کویسچنز کی ضرورت ہوگی۔ اور سیکورٹی کویسچنز میں 3 چیزیں شامل ہوں گی آپ کی، ای میل آپ نے نہیں بھولنی، مدر نیم یہ اس کے سپیلنگ آپ نے یاد رکھنی ہے، ڈیٹ آف برتھ کا پیٹرن یہی فالو کرنا ہے، پہلے ڈیٹ ہوگی، ڈیش ڈالیں گے، ڈیش کے بعد منتھ اور ڈیش، اور اس کے بعد ایئر آپ اپنا ڈالیں گے، اور اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ کو بھی۔ اس کے بعد پیمنٹ میتھڈ یہاں سے سلیکٹ کریں گے، یہ وہ پیمنٹ میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ بعد میں اپنی پیمنٹس، اپنی کمائی جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ یہاں پہ بینک ٹرانسفر سلیکٹ کرتے ہیں تو نیچے ڈیٹیلز کے اندر بینک ٹرانسفر ڈیٹیلز اپنی دیں گے۔ بینک آپ کا ون لنک ہونا چاہیے، اور ون لنک سے مراد زیادہ تر آج کل کے جتنے بھی بینکس ہیں پاکستان کے وہ سارے تقریباً ون لنک سپورٹڈ ہیں۔ اس کے اندر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر، پورا بینک اکاؤنٹ نمبر آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے، جو کہ 12 سے 14 ڈیجٹس کا ہوتا ہے مختلف بینکس کا، وہ آپ دیں گے۔ اکاؤنٹ ٹائٹل دیں گے، کس کے نام پہ ہے یہ بینک اکاؤنٹ، اور بینک برانچ دیں گے، اور اس کا سٹی ساتھ لکھ دیں کس سٹی میں یہ برانچ ہے، یہ ڈیٹیلز آپ یہاں پہ دیں گے۔ اور اگر آپ ایزی پیسہ سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ اپنا پورا نام لکھ دیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ دیں پورا، اور موبائل نمبر لکھ دیں۔ یہ 3 چیزوں کی آپ کو ایزی پیسہ کے لیے ضرورت ہوگی۔ ایزی پیسہ شاپس بھی آج کل ہر جگہ موجود ہیں، آپ وہاں سے جا کے اپنی پیمنٹ لے سکیں گے۔ سیکورٹی کویسچن ڈالیں گے اور ایگری اینڈ جوائن نو پہ کلک کریں گے تو آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا۔ سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو کانگریچولیشن کا میسیج آئے گا، اور ساتھ میں ہدایات آئیں گی کہ آپ نے رجسٹر تو کر لیا اکاؤنٹ، لیکن آپ کا ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا۔ آپ ایکٹیویٹ کرائیں جلدی سے جلدی اپنا اکاؤنٹ، یہ اگلے پیج پہ آپ کو میسیج آئے گا جب آپ رجسٹر کر لیں گے اکاؤنٹ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب آپ سبمٹ کر دیں گے فارم تو آپ کی ڈیٹیلز تو سبمٹ ہو جائیں گی کمپنی کے پاس، لیکن آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان نہیں ہو سکیں گے۔ یہ میں ایک یہاں پہ مثال لے لیتا ہوں، ٹیسٹ یوزر میں کریٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ جلدی۔ abc@gmail.com میں فی الحال دے رہا ہوں ٹیمپریری طور پہ۔ یوزر نیم بھی میں دے دیتا ہوں ٹیسٹ یوزر، اور پاسورڈ میں دے دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6۔ مدر نیم دے دیتا ہوں میں کوئی، ڈیٹ آف برتھ دے دیتا ہوں میں، پیمنٹ میں ایزی پیسے سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ میں ویسے ہی لکھ دیتا ہوں، آپ اپنی پوری لکھیے گا، G9GDAV
اور جیسے ہی میں ایگری اینڈ جوائن نو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ مجھے میسیج آ جائے گا جوائننگ کمپلیٹ کا، کانگریچولیشن آپ جوائن ہو چکے ہیں، اس کیئرفلی یور اپ لائن لیڈر، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا اپ لائن لیڈر شہزاد ہے۔ تو ساتھ میں مجھے میسیج آ رہا ہے کہ پلیز پے ون ٹائم ممبرشپ فیس، اس ویب سائٹ کو جوائن کرنے کے لیے 300 روپیز فیس ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سیکشن میں بتایا کہ ڈیٹا انٹری جابس کے ایک سافٹ ویئر کی قیمت 500 سے 1000 اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ تو آپ 300 میں صرف ممبر بنیں گے اور لائف ٹائم ممبرشپ ہوگی، اس کے بعد کوئی رینیول نہیں ہے اس کی۔ اس کے اسی کے اندر آپ کو ریفرل پلان بھی سے بھی آپ ارن کریں گے، اور ڈیٹا انٹری کے آپ کو تمام طرح کے سافٹ ویئرس فری فراہم کیے جائیں گے، اور بعد میں ان سافٹ ویئرس کی کوئی اگر اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کو مفت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے رجسٹریشن فیس پے کرنی ہے، 3 days کا میسیج ہے، لیکن عموماً ایڈمنسٹریٹر 7 دن تک آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ 7 دنوں تک اگر آپ کی پیمنٹ موصول نہیں ہوتی تو آپ کا اکاؤنٹ بغیر کسی اطلاع کے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے پیمنٹ میتھڈز چیک کر سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ فی پے کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کمپنی کو اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرانے کے لیے۔ یہ ایچ بی ایل کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، اس ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آن لائن ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کنٹیکٹ اس پیج پہ آنا پڑے گا اور ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا ایڈمنسٹریٹر کو کہ میں نے اپنی فیس سبمٹ کر دی ہے، اس کا ثبوت دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر ویریفائی کرے گا آیا آپ کی پیمنٹ آ گئی ہے کہ نہیں آئی، اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ لبرٹی ریزرو کے ذریعے ہمیں پے کر سکتے ہیں، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ ویب منی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ویب منی کے ذریعے بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، زیڈ پرس کے ذریعے۔ یہ تو ہمارے تھے پیمنٹ میتھڈ جس کے ذریعے آپ پے کریں گے کمپنی کو، اور کمپنی کا پے کرنے کے بعد جو ثبوت ہے وہ کنٹیکٹ اس پیج پہ آ کے یہاں پہ کنٹیکٹ اس پیج پہ آئیں گے، اور ان 2 ای میلز پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ چیٹ ود ایڈمنسٹریٹر، جیسا کہ چیٹ ود سپورٹ آفیسر اس وقت آن لائن ہے، چیٹ ود ایڈمنسٹریٹر اس ٹائم آف لائن ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی آن لائن ہو اس کو کچھ کلک کر کے آپ چیٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں ہم سے کہ میں نے پیمنٹ سبمٹ کر دیا، برائے مہربانی میرا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کریں۔ یہ اسکائپ کی آئی ڈیز بھی دی گئی ہیں، نمبرز بھی ہیں، ان پہ بھی ایس ایم ایس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی طریقے سے آپ رابطہ کر کے ہمیں بتائیں گے کہ میں نے فیس سبمٹ کر دی ہے، تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کی پیمنٹ کو ایکٹیویٹ کیا جا سکے۔ یہ تو تھا ایک مشکل طریقہ اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کا۔ آئیے میں اب آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں ایکٹیویٹ کرنے کا۔ میں پیچھے بیک جاتا ہوں، یہ دیکھیے یو کین آلسو پے دا رجسٹریشن فی ٹو یور ریفرل لیڈر۔ وہ آپ کو بینک بھی جانا پڑے گا، اس میں آپ کو کچھ شاید ایکسٹرا چارجز بھی دینے پڑیں، اور پھر آپ کو ثبوت فراہم کرنا پڑے گا ایڈمنسٹریٹر کو، ایڈمنسٹریٹر آن لائن ہو نہ ہو۔ ای میل کا جواب آپ اگر ای میل کریں گے تو کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈیلے ہو جائے، اس کے اندر 24 آور تک متوقع ہوتی ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ملیں جس کے ریفرل لنک سے آپ نے جوائن کیا ہے، اور اس کو پیمنٹ کر دیں، یا لازمی نہیں لیڈر، کوئی بھی سینئر ممبر ہو جس نے پہلے آن لائن کیپچر جاب جوائن کی ہوئی ہو، آپ اس سے ملیں، اس سے کنٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، اور اس کو کہیں کہ جی میں نے اپنا یہ اکاؤنٹ ہے یہ ایکٹیویٹ کرانا ہے۔ آپ پورے 300 روپے 300 آپ اپنے لیڈر کو ممبر کو دیں گے، اور وہ اسی وقت بیٹھ کے آپ کے سامنے ہی اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان ہوگا، وہ اپنے اکاؤنٹ سے کمپنی کو فی پے کرے گا، اور آپ کا اکاؤنٹ فوراً ودن سیکنڈز ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آسان بھی طریقہ ہے، اس میں آپ کی پیسے بھی کم لگیں گے، اور آسانی سے جلدی آپ کا اکاؤنٹ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے لیڈر سے رابطہ کریں اکاؤنٹ بنانے کے بعد، اس کو اپنا یوزر نیم ایگزیکٹ سپیلنگ کے ساتھ بتائیں، وہ آپ کا اکاؤنٹ فوراً ایکٹیویٹ کر دے گا، جس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی مشکلات ہوں، شکایت ہو، تو آپ کنٹیکٹ اس پیج میں آ کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ یہ نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیکشن میں آپ کو جیسے کہ پچھلے سیکشن میں ہم نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر بھی کر لیا، اور میں نے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔
جب اب اپنی فیس پے کر چکے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے، اس کے فوراً بعد آپ لاگ ان بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا انٹری کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس سیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے لاگ ان کرنا ہے اور کیسے ڈیٹا انٹری کا کام سٹارٹ کرنا ہے۔ چلتے ہیں ذرا ڈیمو کی طرف۔ ویب سائٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، onlinecaptchajobs.com۔ یہ لاگ ان کا لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو کلک کر کے آپ نے لاگ ان ہونا ہے اپنے اکاؤنٹ میں۔ میں یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان ہو رہا ہوں۔ آپ کا جو بھی آپ کا لاگ ان بنے گا اس سے آپ نے لاگ ان ہونا ہے۔ پاسورڈ میرا آلریڈی سیو ہے، آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے، نیچے سیکورٹی کوڈ انٹر کرنا ہے اور لاگ ان پہ کلک کریں گے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں گے۔ یہ ممبرس ہوم ہے۔ لاگ ان ہونے کے فوراً بعد یہ اسکرین آپ کو سامنے آئے گی۔ ریفرل پلان یا ڈیٹا انٹری سے متعلق جو بھی لیٹسٹ نیوز ہوتی ہیں وہ یہاں پہلے پیج پہ ہی ہوتی ہیں۔ لاگ ان ہونے کے فوراً بعد آپ نے اس جگہ کو ایک توجہ لازمی ڈالنی ہے کہ آیا پرانی نیوز چل رہی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے نئی نیوز یہاں پہ آئی ہوئی ہو۔ اس کے بعد پورے اکاؤنٹ، ان سب اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کا تعارف میں آپ کو بعد میں کراؤں گا اس پریزنٹیشن میں آگے چل کے، چونکہ اس سیکشن میں نے صرف آپ کو ڈیٹا انٹری کا کام سٹارٹ کرنے کا بتانا ہے، تو صرف وہیں تک میں محدود رہوں گا۔ یہ ممبرز مینیو میں تیسرا آپشن آ رہا ہے ڈیٹا انٹری ورک۔ ڈیٹا انٹری کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے اس کو کلک کرنا ہے۔ ڈیٹا انٹری ورک کو جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ایک نیکسٹ پیج آئے گا جہاں پہ وہ پوچھے گا پلیز کلک اینی ون آف دا ڈیٹا انٹری جاب۔ فی الحال ہم یہ 3 طرح کی ڈیٹا انٹری جابز دے رہے ہیں، ان کے ریٹس وغیرہ آگے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ باری باری چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو یہاں ٹائپنگ جابز میں جائیں، جو آگے پیج کھلے گا اس کے ٹیسٹ آئی ڈیز اور ٹیسٹ سافٹ ویئرز وہاں پہ موجود ہیں، ان کو آپ چلا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو جون سا آپ کو سوٹ کرے اسی میں آپ اپلائی کریں۔ آپ تینوں میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تینوں کام بیک وقت، تاکہ اگر ایک سرور ڈاؤن ہے تو آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، آپ دوسرے سرور پہ کام کر لیں، اگر دوسرا سرور میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ تیسرے پہ کام کر سکیں۔ فی الحال ہم یہ 3 طرح کی جابز دے رہے ہیں، جس میں آج کل سب سے زیادہ ریٹ پرو ٹائپر کا، میگا ٹائپر کا چل رہا ہے، جو کہ دن میں $0.85 تک ہوتا ہے 1000 انٹریز کے اوپر، اور رات کو وہ $1.35 تک بھی جاتا ہے۔ کیپچر ٹو کیش بھی اچھا سرور ہے، اس کی بھی سپیڈ اچھی ہے، اس کی بھی سپیڈ اچھی ہے، سپیڈ تینوں کی اچھی ہے کیونکہ سافٹ ویئرز میں یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ اس کا $1 ہے ریٹ 1000 انٹریز پہ۔ کے بی کا ریٹ تھوڑا کم ہے لیکن اس کے کچھ ایکسٹرا بونسز ہوتے ہیں، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے جو بھی کام سٹارٹ کرنا ہے اس کو کلک کریں۔ فرض کرو میں پرو ٹائپر کو کلک کرنے جا رہا ہوں۔ پرو ٹائپر کو جیسے ہی میں کلک کروں گا تو اگلا پیج سارا پرو ٹائپرز کی ڈیٹیل کے بارے میں کھل جائے گا۔ یہ سب سے پہلے یہاں پہ لنک دیا ہوتا ہے کہ کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ دا لیٹسٹ سافٹ ویئر، یہاں سے آپ پرو ٹائپر کا لیٹسٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ ورک ڈیٹیل ہیں جو ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھی ہیں، اور نیچے آئیں تو جوائن دس ورک کا میتھڈ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سارا میتھڈ یہاں سے یہاں تک دیا ہوا ہے۔ ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے پرو ٹائپر کو جوائن کرنے کے لیے، یا کوئی بھی ڈیٹا انٹری جاب جوائن کرنے کے لیے۔ پرو ٹائپر کا تھوڑی سی جوائننگ جو ہے وہ مشکل ہے، تھوڑی سی نسبتاً، بہت زیادہ نہیں۔ باقی کیپچر ٹو کیش اور کے بی کی انتہائی آسان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ بنانے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئیں گی، لیکن پریشان نہیں ہوئیے گا کیونکہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کلک ہیئر ٹو کریٹ WMZ کچھ ہر ڈیٹا انٹری سرور کے کچھ پیمنٹ پروسیسرز ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیٹا انٹری سائٹس آپ کو ویب منی میں پے کرتی ہیں پیسے، کچھ سائٹس ایسی ہیں جو آپ کو لبرٹی ریزرو میں پے کرتی ہیں۔ تو ان بینک کی سائٹس پہ، انٹرنیشنل جو بینکس ہوتے ہیں ان کی سائٹس پہ آپ کو پہلے اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی پیمنٹ اس بینک میں آ سکے اور وہاں سے پھر وہ آپ کے پاکستانی اکاؤنٹ میں آئے گی۔ کیسے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، کلک ہیئر ٹو کریٹ WMZ۔ اس میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ WM ٹرانسفر ہے، ویب منی رشین بینک ہے، اس پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ یہ سٹیپس دیے ہوئے ہیں سارے، ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرتے جانا ہے، اور جیسے یہ اکاؤنٹ آپ کا بن جائے تو آخر میں آپ کو ایک یہ Z پرس آئی ڈی ملے گی، یہ اس طرح کی ہوگی، وہ Z اور آگے کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے، سیو کر لینا ہے، اور اپنے اکاؤنٹ کا یوزر نیم، پاسورڈ، یہ سب چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔
جب آپ کا یہ زیڈ پرس بن جائے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، کلک ہیئر ٹو کریٹ فری اکاؤنٹ اپنا پرو ٹائپر کی سائٹ پہ۔ پرو ٹائپر ڈیٹا انٹری جابس پرووائڈ کرتی ہے اور ویب منی جو ہے وہ پیمنٹ کنٹین کرے گی آپ کی۔ اس کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی سائٹ۔ آپ نے یہاں پہ فری سائن اپ کرنا ہے۔ فری سائن اپ کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ای میل دینی ہے، اپنا پاسورڈ دینا ہے، نیم دینا ہے۔ پیمنٹ ٹائپ کے اندر سے آپ ویب منی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا لبرٹی ریزرو کا اکاؤنٹ ہے تو وہ لبرٹی ریزرو بھی سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ زیڈ پرس جو آپ نے ویب منی اکاؤنٹ سے لیا تھا وہ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے، اور یہ بنا کے آپ اس کو رجسٹر کر لیں گے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے تو اس کی ای میل اور پاسورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ نے 2 اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ ایک ویب منی اور ایک پرو ٹائپر، پھر دوسری دفعہ ایک ویب منی اور بنانا ہے، کسی اور ای میل سے بنے گا وہ، اور ایک اکاؤنٹ اور ویب منی پہ بنانا ہے۔ 2 اکاؤنٹ آپ سے اس لیے بنوا رہے ہیں تاکہ سپیڈ آپ کو اچھی آئے 24 گھنٹے۔ ایک اکاؤنٹ میں سپیڈ تھوڑی سی کم آتی ہے۔ جب یہ دونوں اکاؤنٹ آپ کے بن جائیں تو آپ نے وہ دونوں اکاؤنٹ اس ای میل پہ آپ نے ہمیں ای میل کر دینے ہیں، اور ساتھ میں لکھ دینا ہے کہ میں آن لائن کیپچا جاب کا رجسٹرڈ یوزر ہوں، تو لہٰذا مجھے سافٹ ویئر فری دیا جائے، اور میری یہ آئی ڈیز ہیں دونوں اکاؤنٹس کی ای میل، اور جو آپ نے پرو ٹائپر پہ بنائی ہیں دونوں اکاؤنٹس کی ای میل اور پاسورڈ ان کے جو آپ نے رکھے تھے سائٹ پہ، وہ آپ ہمیں اس پہ ای میل کریں گے۔ ہم آپ کی یہ آئی ڈیز جو ہیں وہ سافٹ ویئر میں ایکٹیویٹ کر دیں گے، اور ساتھ میں سافٹ ویئر میں اصل آئی ڈیز نہیں ایڈ ہوں گی، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ یہ جیسے ای میل اور پاسورڈ آپ نے بنائی ہوں گی، 24 آورس کے اندر ایڈمنسٹریٹر آپ کو ایک واپس ای میل بھیجے گا کہ آپ کی آئی ڈیز سکسیزفلی ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں سافٹ ویئر میں، اور ساتھ میں وہ آپ کو آئی ڈیز اور پاسورڈ بھیج دے گا جو آپ نے سافٹ ویئر میں یوز کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ یہاں سے کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ دا لیٹسٹ سافٹ ویئر۔ یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے، یہ رار فارمیٹ میں ہوگا، زپ یا رار فارمیٹ میں، اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو ہے، اس کو کرنے سے پہلے آپ کو ڈاٹ نیٹ فریم ورک 2 چاہیے ہوگا۔ یہ سافٹ ویئر آپ انسٹال کر لیں، یہاں سے کلک کر کے آپ کر سکتے ہیں کلک کر ٹو ڈاؤن لوڈ دا سافٹ ویئر۔ یہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک 2 ہے، تھوڑی دیر میں ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ آ گئی ہے فائل، اس کو آپ سیو کر لیں اور اس کو انسٹال بھی کر لیں ڈاٹ نیٹ فریم ورک کو۔ اگر آپ کے پاس ونڈو 7 چل رہی ہے تو آپ کو ڈاٹ نیٹ فریم ورک 3.5 کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے بھی کام چل جائے گا۔ جب آپ کے پاس ڈاٹ نیٹ فریم ورک انسٹال ہو جائے تو آپ اپنا دیا ہوا سافٹ ویئر جو ہے، یہ پرو ٹائپر کا سافٹ ویئر، یہ جو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، یہ میگا ٹائپر سافٹ ویئر میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو آپ ایکسٹریکٹ کریں گے۔ سب سے پہلے جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے تو ایک فولڈر بن جائے گا میگا ٹائپر کے نام سے، اس کو اوپن کریں گے، اور یہ میگا ٹائپر ایک ایگزی ہوتی ہے، ہر سافٹ ویئر کی اپنی ایگزی ہوتی ہے، اسی طرح سے نشان ہوگا اس کا بھی آئیکن۔ اس کو اب جیسے ڈبل کلک کریں گے تو سافٹ ویئر آپ کا رن ہو جائے گا۔ سافٹ ویئر جب رن ہو جائے گا تو اس میں یہ پہلے سے کچھ 2 اکاؤنٹس جو ہیں وہ 2 یا 3 اکاؤنٹس ہو سکتا ہے ایڈ ہوں، یا ہو سکتا ہے نہ بھی ایڈ ہوں۔ اگر پہلے سے یہاں پہ اکاؤنٹس آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ پلس کے سائن پہ کلک کریں، اور یہاں سے اپنا اکاؤنٹ سلیکٹ کر کے وہ جو پہلے سے ایڈ ہے اکاؤنٹ اس کو ڈیلیٹ کر دیں باری باری۔ یہ دونوں اکاؤنٹس میں نے ڈیلیٹ کر دیے، اور اب وہ اکاؤنٹ جو آپ کو ای میل میں ریسیو ہوئے ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ لکھیں، اپنا یوزر نیم پاسورڈ، اور ایڈ کر لیں اس کو۔ دونوں اکاؤنٹس کو جب آپ ایڈ کر لیں گے، یہ دونوں اکاؤنٹس ایڈ ہو گئے، اس کے بعد اس کو اوپر سے کلوز کر دیں، اور ان دونوں اکاؤنٹس کے سامنے چیک کر کے، اور پے کے بٹن کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو امیجز آنا شروع ہو جائیں گی، آپ نے ان کو ٹائپ کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور اگر یہ نو کیپچا کا ورڈ آئے تو اس کو آپ نے بلینک لکھ کے ٹائپ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی امیج جیسے بھی آئیں گی ان کو آپ نے اسی طرح ہی ٹائپ کرنا ہے۔ نو کیپچا میں آپ نے بلینک، جب آپ نے پاس کرنا ہے تو یہ ریڈ کلر کے بٹن کو آپ کلک کریں، اور اس کے بعد جتنی امیجز آتی جا رہی ہیں ان کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے پاس کرنے کے بعد بھی۔ جب یہ خود سے پاس ہو جائے تو آپ نے سافٹ ویئر کو اوپر سے کلوز ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کا سافٹ ویئر رن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈاٹ نیٹ فریم ورک یا تو انسٹال نہیں ہے یا پھر سافٹ ویئر کا نیا ورژن آیا ہوا ہے. اگر نئے ورژن کا میسج آئے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کے وہاں سے نیا ورژن اپڈیٹڈ ورژن سافٹ ویئر کا ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں دوبارہ آئی ڈیز ایڈ کر کے اور کام اپنا دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. رہ گئی جیسے سافٹ ویئر کے اندر پیمنٹ بھی شو ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہی $3 یا اس سے زیادہ آپ کی ایک آئی ڈی پہ ہوں گے تو ہر منڈے کو یہ پروٹائپر والے پیمنٹ کرتے ہیں. $3 سے اگر زیادہ ہوں گے آپ کے تو 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے ویب منی کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. ویب منی کے اکاؤنٹ میں جب آپ کے پیسے پہنچ جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہیں سے کنٹیکٹ اس میں ہم آنا ہے اور ایڈمنسٹریٹر سے رابطہ کرنا ہے چیٹ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے کہ میرے پیسے ویب منی میں آ گئے ہیں, میں ان کو کیسے ایکسچینج کراؤں. ایڈمنسٹریٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ وہ پیسے جو ہے نا کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں آن لائن ہی, تو ہم اس کے نیم البدل پاکستانی روپیز میں آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیں گے اور وہ بیلنس آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گا. جیسے میرا یہ یور اکاؤنٹ بیلنس میں 4342 روپے شو ہو رہے ہیں, اس طرح سے وہ آپ کا بیلنس شو ہوگا اور وہ آپ ودڈرا کر سکتے ہیں. پیمنٹ کیسے ودڈرا کرنی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. یہ تو پروٹائپر کا تھا. اس کے علاوہ کیپچر ٹو کیش میں بھی سیم اسی طرح کی پروسیجر ہے اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو. میں نے پہلے جیسے کہ آپ کو بتایا آپ دونوں تینوں بھی کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں بھی اسی طرح ہی ہے. یہ سافٹ ویئر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں, یہ کچھ سٹیپس ہیں, ان کو فالو کر کے آپ نے اکاؤنٹ بنانے ہیں. 2 وہ ای میل کرنی ہے, ایڈمنسٹریٹر ان کو ویریفائی کرے گا, ایکٹیویٹ کرے گا سافٹ ویئر کے اندر. ایکٹیویٹ کے بعد آپ کو ای میل آئے گی اور وہ آپ اسی طرح سے سافٹ ویئر اس کو ایکسٹریکٹ کر کے رن کر کے اور اس کی آئی ڈیز جو آپ کو آئیں گی ای میل کے اندر وہ ایڈ کر کے اور کام اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں بھی اسی طرح ہی ہے. جب آپ کی ایک آئی ڈی کے اوپر 3 سے زیادہ ہوں ڈالر تو آپ ہم سے یہاں سے کنٹیکٹ سے آ کے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں گے. آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے کمپنی کے اکاؤنٹ میں اور ہم اس کے نیم البدل پاکستانی روپیز آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیں گے جہاں سے آپ ودڈرا کرا سکیں گے. یہ تو تھا ڈیٹا انٹری کے حوالے سے, کام کے حوالے سے. اس بارے میں اگر مزید آپ کو کچھ معلومات کرنی ہو تو آپ اپنے لیڈر سے پوچھ سکتے ہیں جس نے آپ کو ریفر کیا ہے, یا پھر آپ کنٹیکٹ اس میں آ کے ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سیکشن میں میں آپ کو آن لائن کیپچر جاب کے ریفرل پلان میں کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا ریفرل پلان کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور ریفرل پلان کے ذریعے آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں. آئیے ڈیمو کی طرف چلتے ہیں. ویب سائٹ آپ کو معلوم ہی ہے onlinecaptchajobs.com. اوپن کر لیں اور اس ٹیبل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. امید ہے آپ کو یہ پلان آسانی سے سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ریفرل پلان سے آپ ایک اکاؤنٹ پہ میکسیمم اتنی ارننگ کر سکتے ہیں, یعنی کہ 1,39,83,420 روپے. کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے اس سائٹ کے اندر. آن لائن کیپچر جاب آج کل کے دور میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا دور ہے. تمام بزنس, تمام ویب سائٹیں, تمام آن لائن بزنس کم از کم جتنے بھی ہیں وہ تمام نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ ہی چل رہے ہیں. تو آن لائن کیپچر جاب نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا, کہ بجائے اس کے کہ آن لائن کیپچر جاب اپنی مشہوری کے لیے, اپنی تشہیر کے لیے اخباروں میں, میڈیا میں, ٹیلی ویژن پہ مشہوری کرے اور بے انتہا پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ لگائے, ٹی وی والوں کو دے, اخبار والوں کو دے, تو بجائے اپنی تشہیر, اپنی مشہوری, اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ خرچ کرتی آن لائن کیپچر جابس, اس کے نیم البدل نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آئیڈیا اپنایا اس ویب سائٹ نے اور پرنٹڈ میڈیا اور دوسرے میڈیا پہ مشہوری کرنے کے بجائے کمپنی نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کہ اپنے ممبرس کو ہی وہ پیسہ جو ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دینا ہے, بینرز کے لیے دینا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے دینا ہے, وہ ہم اپنے ممبر ہی کو دیں اور ہمارے ممبر ہی ہماری چلتی پھرتی ایڈورٹائزمنٹ ہوں. تو اس کام کے لیے کمپنی نے ہر ممبر کے ذمے ایک کام لگایا ہے کہ آپ نے اپنے 4 دوستوں کو, جیسا کہ آپ پہلے لیول میں دیکھ رہے ہیں, صرف 4 دوستوں کو پوری زندگی میں آن لائن کیپچر جاب کی طرف ریفر کرنا ہے.
ریفر کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 4 لوگوں کو اس بزنس میں لے کے آنا ہے, اور 4 لوگ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انتہائی آسان کام ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو بہت ساری نیٹ ورک مارکیٹنگ کی سائٹس کام کر رہی ہیں, لیکن ان کی رجسٹریشن فیس اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس کو پے کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے. 5-6 ہزار رجسٹریشن فیسیں ہیں, تو ایک عام غریب آدمی جس کے پاس پہلے ہی جاب نہیں ہے تو وہ اتنی زیادہ فیس کہاں سے پے کرے گا, جبکہ اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا آن لائن کیپچا جاب کی صرف 300 روپے رجسٹریشن فیس ہے, اور وہ 300 روپے بھی آپ کے ضائع نہیں ہوئے. اس میں آپ کو وہ سافٹ ویئر جن کی قیمت عام مارکیٹ میں 500 سے 1000 روپے تک ہے, فرض کرو جیسا کہ پچھلے سیکشن میں نے آپ کو بتایا 3 ڈیٹا انٹری جابس کا, اگر وہ آپ 3 ڈیٹا انٹری جابس کریں اور سب کے 500 روپیہ اگر سافٹ ویئر پرچیز کریں تو آپ کے 1500 روپے تو ویسے ہی لگ جانے تھے. تو دیکھیں آن لائن کیپچا جاب کے آپ کے وہ 300 بھی ضائع نہیں ہوئے, کیونکہ آپ ڈیٹا انٹری کا کام بھی اس سے کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے وصول ہو گئے. اور اس کے علاوہ آگے چل کے آپ کو یہ ریفرل پلان کی ارننگ 1 کروڑ روپے تک بھی آپ کما سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمپنی نے ہر ممبر کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ آپ صرف اپنے 4 لوگوں کو, 4 دوستوں کو, 4 کولیگز کو یا آن لائن دوستوں کو ریفر کریں آن لائن کیپچا جاب کی طرف سے. اور 4 لوگ تو انسان اپنے گھر سے بھی کر سکتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی یونیورسٹی سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آفس کولیگز کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کے کولیگز بھی نہیں ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں, آپ کے گھر میں بھی اتنے لوگ نہیں ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ساتھی بھی نہیں ہیں, تو اس کے باوجود جو آپ فیس بک تو یوز کرتے ہوں گے, آپ کے ای میل پہ کنٹیکٹس تو ہوں گے, آپ نے گروپس تو جوائن کیے ہوئے ہوں گے, آپ نے سوشل کمیونٹیز کی سائٹ تو جوائن کی ہوئی ہوں گی, تو آپ آن لائن ہی لوگوں کو پریزنٹیشن دلوائیں, یہ ویڈیو دکھائیں, اپنا پریزنٹیشن لنک دیں, آن لائن ان سے رابطہ کریں اور ان کو جوائن کروا دیں. 4 لوگوں کو تو جوائن کرانا میرے خیال میں ایک دن کا کام بھی نہیں ہے. تو جب کہ کمپنی یہ ذمہ لگا رہی ہے پوری زندگی کے لیے, پوری زندگی میں آپ نے 4 لوگوں کو ریفر کرنا ہے صرف. کام تو ویسے ایک سے بھی چل جائے گا, اگر آپ نے ایک بندہ ریفر کر دیا تو بھی آپ کو ارننگ ملے گی, لیکن آئیڈیل پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 4 لوگوں کو اس سائٹ کی طرف ریفر کرنا ہے. آپ نیچے نہ دیکھیں کہ کتنے ممبر ہیں, کمپنی نے یہ ٹارگٹ آپ کو نہیں دیا, یہ کمپنی نے آپ کے لیے کرنا ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف یہ پہلا لیول اچیو کر کے دینا ہے کمپنی کو. اور اگر آپ یہ پہلا لیول بھی نہیں کر سکتے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں, آپ کے 4 لوگ بھی جاننے والے اپنے نکال سکتے ہیں, تو پھر معذرت کے ساتھ آپ ابھی اس بزنس کو جوائن نہ کریں. آپ پہلے اپنے اندر اتنا پوٹینشیل پیدا کریں کہ آپ کم از کم 4 لوگوں کو اس بزنس کو متعارف کرا سکیں اور ان کو اس بزنس میں لا سکیں. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں, پہلا لیول آپ کریں گے اور 10 لیول باقی 9 لیول کمپنی آپ کے لیے کرے گی. کیسے, یہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے 4 لوگوں کو ریفر کر دیا ہے اس بزنس کے اندر. جب آپ نے 4 لوگوں کو ریفر کیا تو آپ نے ان 4 کو یہ سمجھانا ہے اسی طرح سے جیسے یہ پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو کوئی آپ کا لیڈر سمجھا رہا ہے, دکھا رہا ہے, یہی کام آپ نے کرنا ہے. آپ نے ان کو یہ ویڈیو دکھانی ہے, یہی پریزنٹیشن, ریفرل لنک اپنا دینا ہوگا آپ نے ان کو, اور ان 4 لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے آگے 4 لوگوں کو ریفر کرنا ہے. آپ 4 لوگوں کو لے آئے, اے بی سی اور ڈی. جب آپ 4 لوگوں کو ریفر کر دیتے ہیں تو آپ کا لیول 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پہلے لیول پہ ارننگ 50 روپے ہر کمیشن کے آپ کو ملیں گے, اور 200 روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائیں گے. 4 ممبروں کے آنے پہ 200 نہیں ہوں گے. جیسے ہی آپ پہلا ممبر انٹر کریں گے 50 روپے ہو جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس, دوسرا ممبر کریں گے 100 روپیہ ہو جائے گا, تیسرا کریں گے 150, اور چوتھا ہونے پہ 200 روپیہ آپ کا ہو جائے گا. ہر ممبر کے اگینسٹ یعنی کہ آپ کو ارننگ ملتی ہے. باقی کمپنیز کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ کو لیفٹ رائٹ کا انتظار کرنا پڑے, لیفٹ پہ 3 رائٹ پہ 3, اتنے ممبر کریں گے تو آپ کو ارننگ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہر ممبر آنے پہ آپ کا کمیشن ملے گا. جب آپ 4 لوگوں کو ریفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا لیول 1 کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ ان کو 4 لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ نے آگے 4 لوگوں کو لے کے آنا ہے, اور جلد آپ بھی ان کی ہیلپ کریں گے, اور وہ خود بھی اپنے طور پہ ہاتھ پاؤں ماریں گے. اور 4 لوگوں کو جب وہ لے آئیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, تو دیکھیں اے بی سی ڈی ان 4 لوگوں کو آپ لے کے آئے,
جیسے ہی آپ ان 4 لوگوں کو لے آئے، جب اے اپنے 4 لے آئے گا، بی بھی اپنے 4 لے آئے گا، سی بھی اپنے 4 لے آئے گا اور ڈی بھی اپنے 4 لے آئے گا، تو سب کے 4 4 سے یہ ممبر ہو جائیں گے 16۔ اب لانے والے ان کو کون ہیں؟ اے بی سی ڈی آپ نہیں لے کے آئے، لیکن یہ 16 ممبر آپ کے نیچے بھی فال کریں گے، کیونکہ یہ اے بی سی ڈی جو ہیں یہ آپ کے ممبرز ہیں، اور یہ جتنا بھی کام کریں گے وہ آپ کا بھی کاؤنٹ ہوگا۔ اب آپ نے صرف 4 یہ اے بی سی ڈی کو لے کے آئے ہیں، اب اے بی سی ڈی پوری زندگی جتنا کام کریں گے وہ آپ کا کام بھی کاؤنٹ ہوگا، اور اس طرح سے آپ کا لیول 2 کمپلیٹ ہو جائے گا آٹومیٹک۔ آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کا کام آپ کا لیول 2 اچیو ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ 16 لوگ، اے بھی اپنے 4 ممبروں کو سمجھائے گا، بی بھی اپنے 4 ممبروں کو سمجھائے گا، سی بھی اور ڈی بھی۔ یہ 16 لوگ جب اپنے 4 4 لے کے آئیں گے تو آپ کا لیول 3 اچیو ہو جائے گا، 64 ممبر ہو جائیں گے آپ کے نیچے، اور اتنا آپ کا کمیشن ہو جائے گا۔ بس یہ پہلے 3 لیول ہی ہیں جو کہ تھوڑے سے سلو چلتے ہیں، یہ پہلے 1-2 ماہ، میکسیمم یہ 2 مہینے آپ کہہ لیں، 2 مہینے آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ آپ کا لیول 2 یا 3 اچیو ہو جائے۔ لیول 2 اور 3 اچیو ہونے کے بعد اب آپ اکیلے نہیں رہے، اب آپ کے ساتھ 64 لوگ اور ہیں کام کرنے والے۔ آپ اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نیچے 64 لوگ ہیں، ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد، زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے پیسہ کمائے۔ تو جب آپ 64 وہ لوگ اور ایک آپ 65 لوگ مل کے ایفرٹ کریں گے، تو ذرا اندازہ کریں کہ اگر 65 لوگ ایک ہفتے میں ایک ایک بندہ بھی ڈالیں تو 65 لوگ آپ کے نیچے آتے ہیں۔ لیول 2 یا 3 پہ پہنچنے کی دیر ہے، اس کے بعد یہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کا بزنس چلتا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ 64 کے بعد 256 لوگ ہو جائیں گے، تو اندازہ کریں جب 256 لوگ ہوں گے تو اگر 256 میں سے روزانہ آدھے نہیں تو تیسرا حصہ یعنی کہ 100 لوگوں نے بھی اگر ایک ایک ممبر کو جوائن کرا دیا تو کتنا تیزی سے آپ کا ٹری گرو کرے گا، اور اسی طرح سے یہ لیولز آگے چلتے جائیں گے اور آپ وہ خود جلد اپنا لیول 10 اچیو کر لیں گے، اور اس میں آپ کی ٹوٹل ارننگ یہ 1,39,83,420 روپے آپ اچیو کر لیں گے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے ہوں گے تو آپ نکلوا سکتے ہیں، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، آپ 100 روپیہ بھی نکلوا سکتے ہیں اپنا، ساتھ ساتھ آپ اپنا اس کو استعمال کرتے جائیں۔ آگے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے، یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، آگے ٹپس بھی آپ کو دوں گا کہ کیسے لوگوں کو انویٹیشن دینی ہے، کس طرح سے انوائٹ کرنا ہے۔ امید ہے پلان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مین پلان کمپنی کا کیا ہے۔ آپ کے ذمہ بس یہ مختصراً یہ کہ آپ کے ذمہ 4 لوگ لگائے ہیں کمپنی نے، ہر بندے کے ذمہ 4 لوگ ہیں۔ جب ہر بندہ اپنے 4 لوگ پورے کرتا رہے گا تو یہ سموتھلی چلے گا، تیزی سے چلے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ اچیو ہو جائے گا ٹارگٹ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میکسیمم کتنے عرصے میں کوئی اتنا کما لے گا۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کرو میں اگر 1 ماہ کے اندر 4 لوگ لانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، جنوری میں، فرض کرو جنوری کا مہینہ ہے، جنوری میں میں نے جوائن کیا، اور میں 1 جنوری کو میں جوائن کرتا ہوں اور 31 جنوری تک میں اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہوں۔ اب 1 مہینے کے اندر 4 سنڈے آتے ہیں، اتوار چھٹیاں آتی ہیں، اگر آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں یا اور کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو آپ 4 اتواروں کا ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس سنڈے کو میں نے اس دوست کے پاس جانا ہے، اس کو جوائن کرانا ہے، اس سنڈے کو میں نے اس دوست کے پاس جانا ہے، اس کو جوائن کرانا ہے، اس سنڈے کو میں نے ادھر جانا ہے۔ تو جو 4 سنڈے آتے ہیں، ہر سنڈے کو بھی اگر آپ ایک بندے کو جوائن کرائیں تو آپ کا 1 مہینے میں لیول 1 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب آپ کے 4 لوگ اپنے اپنے طور پہ کام کریں گے، اور جنوری میں اگر آپ نے لیول 1 کمپلیٹ کیا، فروری میں وہ 4 لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے اسی طرح 4 لوگوں کو اس بزنس میں لے آئیں گے، تو فروری کے اندر آپ کا لیول 2 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب فروری میں لیول 2 کمپلیٹ ہوگا تو اسی طرح سے، کیونکہ اب ہر ایک کا طریقہ کار یہی بن جائے گا ہر ممبر کا کہ اپنے جوائن کرنے کے بعد 1 ماہ کا وہ ٹارگٹ رکھتا ہے، 1 ماہ میں اپنے 4 ممبرز لے آؤں گا، اور طریقہ کار وہی رہے گا، چونکہ سنڈے والا ہر سنڈے والا ایک آئیڈیل سینیریو بتا رہا ہوں، ویسے تو 1 دن میں بھی بندہ 4 لوگوں کو ریفر کر سکتا ہے۔ تو یہ ہر ماہ میں یعنی کہ 1 لیول آپ کا اچیو ہوتا جائے گا۔ ٹوٹل 10 لیول ہیں اور اس کے لیے آپ کو 10 مہینوں کی ضرورت ہے، یہ آپ کا پورا پلان جو ہے اچیو ہو جائے گا۔
اور اس میں آپ اتنی ارننگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ 10 ماہ میں اتنی زیادہ رقم، یہ ناممکن سی بات لگتی ہے. چلیں ہم آئیڈیل سینیریو نہیں لیتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 ماہ کی بجائے میں کہتا ہوں کہ میں لیول 1 4 ماہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں. 4 مہینوں میں اگر میں ایک لیول 1 ماہ میں ایک بندہ لانا تو میرے خیال میں اب کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا ابھی اس بزنس کو جوائن کرنے کے لیے. اگر 1 ماہ میں آپ ایک یوزر کو ریفر کر سکتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے اس پلان کو جوائن کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. 4 ماہ میں اگر آپ لیول 1 کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہر ممبر اپنا 4 ماہ میں لیول 1 کمپلیٹ کرتا ہے تو 4 ماہ میں آپ کریں گے اور اگلے 4 ماہ میں آپ کا دوسرا لیول اچیو ہوگا، اس سے اگلے 4 ماہ میں آپ کا لیول 3 اچیو ہوگا. تو 10 لیول ہیں اور ہر لیول اگر 4 ماہ میں اچیو ہو تو یہ 40 منتھ بنتے ہیں. یہاں پہ ہم کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں. 40 منتھ اگر بنتے ہیں تو ڈیوائڈڈ بائی اس کو میں 12 کروں تو یہ تقریباً 3.5 سال بنتے ہیں. 3.5 سال میں آپ نے 300 روپے انویسٹ کیا اور وہ بھی آپ نے سافٹ ویئر لے لیا. میں اس کو انویسٹمنٹ نہیں کہوں گا، وہ تو ایک فیس تھی، ممبرشپ فیس تھی، وہ بھی ون ٹائم. 3.5 سال کے عرصہ میں اگر آپ 1,39,83,420 روپے کما لیں ڈیوائڈڈ بائی میں اس کو کرتا ہوں 40 منتھس تو یہ تقریباً بنتا ہے 3,49,000 یعنی کہ 3.5 لاکھ روپے ماہانہ. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا ایسا کوئی بزنس ہے جو آپ کو صرف 300 روپے انویسٹ کرا کے یا صرف 4 لوگوں کو ریفر کر کے اتنا آسان کام آپ کو ملے اور آپ 3.5 لاکھ روپے ماہانہ کما سکیں؟ نہیں ہے نا، یقیناً نہیں میں ہوگا اس کا جواب. تو اس سے بہتر پلان میرے خیال میں اس ٹائم پاکستان میں کوئی نہیں ہے. امید ہے آپ کو یہ پلان سمجھ آ گیا ہوگا. تو کم سے کم آپ 10 ماہ میں بھی اس کو اچیو کر سکتے ہیں اور میکسیمم اگر آپ کو لگا تو 3.5 سال، جو کہ کوئی انتہائی زیادہ عرصہ نہیں ہے 3.5 سال. آئیے اب نیکسٹ لیول کی طرف چلتے ہیں جہاں میں اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آگے ریفر کیسے کرنا ہے، ارننگ کہاں شو ہوگی، کیسے شو ہوگی، اس بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سیکشن میں میں آپ کو ممبرز ایریا میں لاگ ان کروانا سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے لاگ ان ہونا ہے اور اس کے بعد اپنا ریفرل ورک کیسے سٹارٹ کرنا ہے. ریفرل پلان تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اس میں پچھلے سیکشن میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ بیک کر کے اس ویڈیو کو سنیں یا ایڈمنسٹریٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو وہ سمجھا دے. اس کے بعد آپ اس سے آگے چلیں. آئیے ڈیمو کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے ریفرل کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں. ویب سائٹ آپ کو معلوم ہی ہے، یہ لاگ ان کا بٹن دیا ہوا ہے. آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں گے اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کے ساتھ. پاسورڈ میرا سیو ہے، آپ اپنا پاسورڈ انٹر کریں گے، سیکورٹی کوڈ انٹر کریں گے اور لاگ ان ہو جائیں گے. یہ اسکرین آپ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. لاگ ان ہونے کے بعد پہلے سب سے پہلے ممبرس ہوم آتا ہے، اس میں لیٹسٹ نیوز آتی ہیں. یہ آپ چیک کرتے رہیں ڈیلی بیسس پہ. اچھا یہ دیکھیے گا کہ جب آپ لاگ ان ہوتے ہیں تو یہ 3 چیزیں یہاں پہ امپارٹنٹ ہے. لاگ آؤٹ کا بٹن ہے، ویلکم میسیج آ رہا ہے آپ کو اور یہ ساتھ میں آپ کا ریفرل لنک دیا ہوا ہے. یہ سارا یہ آپ کی ڈاؤن لائن ہے. ڈاؤن لائن سے مراد وہ تمام ممبر جن کو آپ لائے ہیں یا آپ کے لانے والے ممبرز آگے لے کے آئے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ ریفرل ہیں یا انڈائریکٹ ریفرل ہیں، وہ تمام کی تمام ڈاؤن لائن کہلاتی ہے. تو اس ٹائم ڈاؤن لائن میں میرے یہ ڈمی اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر 21 ممبر شو ہو رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کا بیلنس شو ہو رہا ہوگا. تو اس سیکشن میں نے آپ کو پیمنٹس کا نہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. میں نے آپ کو صرف ریفرل ورک کرنے کا طریقہ بتانا ہے تو میں صرف وہیں تک محدود رہتا ہوں. ریفر کسی بھی دوست کو ریفر کرنے کے لیے آپ یہ ریفرل لنک پرووائڈ کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ویڈیو دکھائیں جس کو جوائن کرانا ہے. آپ اپنی ویب سائٹ پہ یہ ویڈیو لگائیں. آپ کسی کو ای میل کر سکتے ہیں، آپ کسی کو ویسے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے بتا سکتے ہیں. جب وہ ممبر جوائن کرنے کے لیے آپ سے ریفرل لنک مانگے گا تو آپ نے اس کو یہ ریفرل لنک مہیا کرنا ہے، فراہم کرنا ہے.
جب آپ اس کو یہ ریفرل لنک دے دیں گے، ای میل کر دیں گے یا جس طرح بھی سورس جو ہوگا جب اس کو دیں گے، یا پھر اگر وہ فزیکلی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے اس ریفرل لنک کو جسٹ کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو کے اندر پہ اوپن ہو جائے گا. جیسا کہ میرا یوزر نیم شہزاد ہے، تو لاگ ان ہونے کے بعد یہاں پہ چیک بھی کر لیں فارم آنے کے بعد شہزاد، تو وہ اکاؤنٹ اپنا فل کرے گا اور اس کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا. وہ آپ کی ڈاؤن لائن میں نظر آ رہا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں نے ٹیسٹ یوزر کے نام سے ایک یوزر بنایا تھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ ممبرز مینیو کے اندر میں ان ایکٹیو ممبرز میں جاؤں گا. ان ایکٹیو ممبر سے مراد وہ ممبرز ہیں جو کہ جوائن تو کر چکے ہیں آپ کے نیچے، لیکن ابھی وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کام ریفرل ورک کو کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی سٹی میں کریں، اپنے ملنے جلنے یار دوستوں کو بتائیں اور ان کو اس بزنس میں لے کے آئیں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہوگا کہ آپ فیس بک پہ یا اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے بلاگ پہ یا کسی اور ای میل کے ذریعے اپنے دوستوں کو بتائیں گے جن کو آپ ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں. ان کو آپ جب آپ وہ جو جوائن کریں گے لوگ، وہ سارے یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جتنے بھی ان ایکٹیو ممبرز ہوں گے. ان ایکٹیو ممبرز میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ. یہاں پہ وہ آپ کو شو ہو جائیں گے، ان کا نام، یوزر نیم اور یہ وہ ساری ڈیٹیلس یہاں پہ موجود ہوں گی اس پیج کے اوپر. یہ یہاں سے ان کا کنٹیکٹ بھی دیا ہوگا، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ای میل اور ان کا فون نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. جتنے بھی ان ایکٹیو ممبر ہوں گے ان کو جلد سے جلد ایکٹیویٹ کرائیں، پریزنٹیشن دلوائیں، ٹریننگ دیں ان کو کہ کیسے کام کرنا ہے، اور تاکہ وہ بھی کام کریں اور آپ کا ہاتھ بٹائیں، آپ کا بھی ڈاؤن لائن تیزی سے چلے اور ان کی بھی ڈاؤن لائن تیزی سے چلے. ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ یہاں سے لنک یہ کاپی کر لیں اور اس کو کلک کر کے بھی آپ فارم اوپن کرا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ویو یور ریفرل ٹری میں آپ آ جائیں. جب آپ ریفرل ٹری میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا ٹری نظر آئے گا. جیسے میرا یوزر نیم شہزاد ہے تو میرا ریفرل ٹری اب شہزاد یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں میرا لیول 1 چونکہ کمپلیٹ ہے، 21 ممبر ہو گئے. سب سے پہلے میں آپ کو سٹیٹس دکھا دوں. یہ سٹیٹس اور ارننگ والے اگر آپ پیج پہ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میرا کیش بیلنس شو ہو رہا ہے، میرا اپ لائن لیڈر مجھے نظر آ رہا ہے، میرے ڈائریکٹ ریفرل مجھے نظر آ رہے ہیں. ٹوٹل ڈاؤن لائن سائز 21 ممبرس کی ہے. اب اس میں دیکھیں لیول 1 میرا 4 ممبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، لیول 2 بھی میرا کمپلیٹ ہے. لیول 2 میں 16 بندے ہوتے ہیں، 4 16 14 4 4 کے ملٹیپلائی سے یہ چلتا ہے. اور اب میرا لیول 3 سٹارٹ ہو گیا ہے. لیول 3 کا بھی پہلا ممبر آ چکا ہے، باقی میں 0 شو ہو رہا ہے، اس کا مطلب ابھی وہ ابھی انکمپلیٹ ہے. تو میرا لیول 3 اس ٹائم چل رہا ہے. میں ویو یور ریفرل ٹری میں جاؤں گا. ریفرل ٹری میرا شو ہو گیا مجھے، تو یہ میرے 4 ممبر نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ میٹرکس ہی 4/10 کا ہے، یعنی کہ 4 ممبر میکسیمم آپ ریفر کر سکتے ہیں. اور میکسیمم تو آپ جتنے چاہیں ریفر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ 4 شو ہوں گے. یہ 4 ممبر جو سب سے پہلے میں نے ریفر کیے آپ کو شو ہو رہے ہیں اس ٹائم، اور ان کے آگے بریکس میں یہ جو نظر آ رہا ہے 7، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممبر سراجیہ آگے 7 لوگوں کو ریفر جوائن کرا چکا ہے. یہ ایک بندے کو جوائن کرا چکا ہے، یہ بھی ایک بندے کو جوائن کرا چکا ہے، اور یہ آخر والا تنویر 774 جو ہے جس کا یوزر نیم، یہ آگے 8 بندوں کو ریفر کرا چکا ہے. اب ان کے سامنے بھی یہ ایک لنک نظر آ رہا ہوتا ہے رجسٹر ہیئر کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو آپ یہاں سے کلک کر کے یا اس لنک کو کاپی کر کے، جو کہ آپ کا ریفرل لنک ہے، اس کو کاپی کر کے آپ جوائن کرا سکتے ہیں. لیکن اب اس کا میں آپ کو نقصان اور فائدے بتاتا ہوں دونوں طریقوں کے. دیکھیں اب میرا لیول 1 کمپلیٹ ہے 4. اب میرے پاس ایک 5واں شخص آتا ہے کہ بھائی میں نے اس بزنس کو جوائن کرنا ہے. تو میں جب اس کو اگر یہاں سے کلک کر کے جوائن کراؤں گا تو یہ دیکھیں کلک کرتا ہوں میں. کلک کرنے کے بعد یہ ریفرل لنک شہزاد شو ہوتا ہے، ریفرڈ بائی. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی میں شہزاد کے نام سے جوائن کراؤں گا اسے، اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوگا تو شہزاد
کے ٹری کے نیچے تو جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ شہزاد نے 4 بندوں کو ریفر کرنا تھا، شہزاد کے وہ فل ہیں 4 بندے۔ اب یہ 5واں بندہ جو میں ریفر کروں گا، 5واں شخص ریفر تو میں کر سکتا ہوں، انلمیٹڈ لوگوں کو ریفر کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف 4 لوگوں کو ریفر کر سکتا ہوں، لیکن جب میں 5واں بندہ اپنے ریفرل لنک سے، اس والے لنک سے جوائن کرواؤں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ 5واں بندہ آٹومیٹک ان میں سے کسی ایک یوزر کے نیچے جائے گا۔ اب اس میں ان 2 کے نیچے بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھی لیول 1 کمپلیٹ ہے، لیول 1 میں 4 ممبر آتے ہیں، یہ بھی 4 سے اوپر ہے اور یہ بھی 4 سے اوپر ہے۔ اب وہ یا تو فرحاد کے نیچے جوائن ہوگا جو 5واں ممبر ہوگا میرا، یا پھر اس کے نیچے آٹومیٹک جوائن ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے جوائن کرائیں گے اس والے لنک سے۔ اب اس میں وہ دیکھے گا کہ آیا فرحاد کا بھی یوزر 1 ہے اور اس کا بھی یوزر 1 ہے، اب یہ دونوں پھر برابر ہیں۔ اب پھر وہ کمپیوٹرائز پروگرامنگ کے طریقے سے یعنی کہ سوچے گا کہ اب کس کا حق بنتا ہے، میں اس کے نیچے جاؤں یا اس کے نیچے جاؤں، تو وہ آٹومیٹک جو ان دونوں میں سے پہلے جس نے جوائن کیا ہوگا اس کا حق بنتا ہے۔ اب فرض کرو فرحاد نے اگر پہلے جوائن کیا تو وہ فرحاد کے نیچے اس کا یہاں پہ اکاؤنٹر 2 کر دے گا، اور اسی طرح سے جب میں نیکسٹ ٹائم 6واں ممبر ڈالوں گا تو وہ آٹومیٹک اس کے نیچے آئے گا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض لائکنگز اور ڈس لائکنگز بھی ہوتی ہیں، آپ اپنے اس یوزر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہتے۔ اب فرض کرو میں کہتا ہوں کہ یہ فرحاد میرا زیادہ جاننے والا ہے، کمپیوٹر کی آٹومیٹک پروگرامنگ کے ذریعے اگر وہ فرحاد کے نیچے آ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ یوزر جو اب 5واں ممبر پہ جس کو میں ریفر کرنے جا رہا ہوں وہ یہاں پہ آئے، اس کے نیچے آئے، یا پھر ان میں سے کسی کے آگے یوزر کے نیچے آئے، تو میں اس کے سامنے یہاں پہ جب یہاں سے لنک کروں گا تو یہ آپ نیچے دیکھیں، اس جگہ پہ دیکھیے گا یہاں پہ جو لنک آتا ہے، جب میں اس کو لے کے آتا ہوں تو یہ ریفر بائی سعیدی لودھنا کے آپ ریفر لنک سے جوائن کرائیں گے، تو وہ ہوگا تو آپ ہی کا اکاؤنٹ، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس یوزر کا آپ چاہیں گے اس کے نیچے وہ فال کرے گا، اور یہاں سے کلک کرانے میں وہ آٹومیٹک کسی کے نیچے بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھے میرے 4 لوگ، ان کے آگے بھی میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب فرض کرو میں جیسے سراجیہ پہ اگر کلک کرتا ہوں تو اس سے آگے مجھے سراجیہ کا ریفرل ٹری شو ہونے لگ جائے گا، یہ دیکھیں اب میرا نہیں، اب یہ سراجیہ کا ہے۔ سراجیہ کے ٹوٹل 7 لوگ تھے نا، ان میں سے آگے یہ لوگ ہیں، عامی نے آگے پھر 2 کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ سراجیہ کے یہ فردر ممبرز ہیں، اور 2 اس نے کیے ہوئے ہیں، 1 اس نے کیا ہوا ہے، ان دونوں نے 0 کیا ہوا ہے، تو ٹوٹل اس کے اس طرح سے 7 ممبر بنتے تھے، 4 یہ خود، اور اس کے آگے میں کلک کروں گا تو فردر اس کا کھل جائے گا۔ اس طرح آپ ڈیپ 10ویں لیول تک جا سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ فرض کرو اگر میں یہاں سے جوائن کراتا تو وہ پہلے لیول پہ میرے سعیدی لودھنا کے نیچے جوائن کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بندہ میرا جاننے والا ہے، تو میں ڈیپ اس لیول میں آ کے اس طریقے سے یہاں پہ رجسٹر ایئر پہ کلک کروں گا تو وہ اس کے نیچے جوائن کر جائے گا، اور اس کے اوپر تک جتنے بھی ممبر ہوں گے سب کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا، شہزاد تک، اینڈ تک، یعنی کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اس کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہاں کی بجائے آپ اس طریقہ کار کو تقویت دیں کہ یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے، جس یوزر کے نیچے آپ ڈالنا چاہیں گے، یعنی کہ آپ کا ٹری بیلنس ہو کے چلے گا اس طرح سے، اور وہ اس میں یہ ہوگا کہ آٹومیٹک چلے گا، اس میں یہ نہ ہو پھر ایک ہی لائن چلتی جائے، جیسے کہ میں شروع میں جاتا ہوں یہ ہوگا تو دوسری لائنیں آپ کی چلے ہی نہ، تو اس میں آپ اپنی لائنوں کو بیلنس رکھ کے جس کے زیادہ ممبر ہیں تو اس کے نیچے آپ نہ ڈالیں، آپ جس کے کم ممبر ہیں اس کے نیچے ممبروں کو رجسٹر کراتے جائیں یہاں سے۔ ان کو بھی آپ یہ دیکھیں کلک کریں گے تو یہ بھی وہی فارم کھلے گا، لیکن اس ٹائم شہزاد نہیں آئے گا بلکہ اس ٹائم اس کا یوزر نیم ریفرڈ بائی سعیدی لودھنا آئے گا، یہ دیکھیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، ریفرل پلان کے اندر آپ اپنی نیچے والی ٹیم کو جتنا مضبوط کریں گے، کیونکہ اس میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اس میں کوئی جیلسی کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہاں سب لوگ مل کے ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیچے والا جونیئر ممبر کام کرتا ہے تو اس سے سینئرز کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی سینئر کام کرتا ہے تو اسے جونیئرز کو فائدہ ہوتا ہے، جونیئر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس میں اس میں جیلسی کا تو چکر ہے ہی نہیں نا کنسیپٹ بالکل بھی، تو اس میں آپ کھل کے اپنے جونیئرز کی مدد کریں۔ جتنی سٹرانگ ٹیم آپ اپنے نیچے کریٹ کریں گے اتنا ہی سٹرانگ ٹری آپ کا چلے گا، اتنی ہی تیزی سے آپ ارننگ کر سکیں گے اس پلان کے اندر۔ تو اپنے نیچے اچھے یوزرز کو ریفر کریں، اچھے پریزنٹیشن دینے والے ہوں وہ لوگوں کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں وہ، اگر نہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں
نیچے اپنے یوزرز کو، وہ بھی تاکہ ان کا morale بلند ہوگا. اب دیکھیں ایک جیسے فرض کرو یہ فراد ہے، اس کے نیچے ایک یوزر ہے صرف. اب اگر میں 2-3 یوزر اس کے نیچے رجسٹر میں کرا دیتا ہوں اوپر سے، حالانکہ میرا کام ختم ہے، میرے ذمہ کمپنی نے 4 لگائے تھے، میں اپنے 4 ممبر کر چکا ہوں. لیکن 4 کے بعد میں اگر اپنی ٹیم کو سٹرانگ بنانا چاہتا ہوں تو میں کام چھوڑ نہیں دوں گا، بلکہ کام جاری رکھوں گا اپنے جونیئرز کی مورل سپورٹ کے لیے. جب میں اس کو ممبر دوں گا تو یہ سوچے گا کہ دیکھیں جی میں نے تو کام بھی نہیں کیا اور بغیر کام کیے ہی اوپر سے سینئرز میرے نیچے جوائن کرا رہے ہیں، تو اس کا بھی مورال بلند ہوگا اور یہ بھی پھر کام کی طرف راغب ہوگا اور لوگوں کو اس بزنس میں لائے گا. جب بغیر کیے کچھ ملے گا تو بندہ سوچے گا کہ بغیر کیے اتنا مل رہا ہے تو جب کروں گا تو پھر کیا عالم ہوگا، وہ اس کا مورال بلند ہوگا اور وہ پھر کام کی طرف راغب ہوگا اس طرح سے. تو لہٰذا اپنے جونیئرز کو سپورٹ کریں، سینئرز کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں، جو جونیئر ممبرز ہیں وہ سینئرز کے ساتھ رابطے میں رہیں. جتنا رابطے میں رہیں گے ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع ملے گا، جو ایک دوسرے کو پرابلمز آ رہے ہوں گے، ایشوز آ رہے ہوں گے، وہ ڈسکس ہوں گے، وہ آپ کو پتہ لگیں گے. تو مل جل کے کام، جتنا مل جل کے کام کریں گے، ٹچ رہیں گے جتنا، اتنی تیزی سے آپ کا ٹری گرو کرے گا. اگر آپ ٹچ نہیں رہیں گے اپنے جونیئرز کے ساتھ تو پھر اس کام تو آپ کا چل جائے گا لیکن سلو چلے گا. تو اس میں آئی کنٹیکٹ بہت ضروری ہے، اپنے جونیئرز کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے. باقی آئی تھنک آپ کو ریفرل پلان یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا، کیسے ریفر کرنا ہے، اپنے انیکٹیو ممبرز کیسے دیکھنے ہیں. اور اب جب آپ کے 4 ممبر ہو جائیں تو کوشش کریں یہ طریقہ کار اختیار کریں. فیس بک پہ یا ادھر آپ نے لنک دینا تو وہ بھی یہیں سے کاپی کر کے دیں، بجائے اس کے کہ یہ والا اپنا اصل لنک. اصل لنک آپ کا یہ والا ہے، چلے گا آخر تک، لیکن اس کو آپ پہلے 4 ممبر بنانے میں ہی یوز کریں، اس کے بعد آپ اپنے جونیئرز کو سپورٹ کریں یہاں سے جوائن کرا کے. نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سیکشن میں میں ایک تو آپ کو ممبرز ایریا کا ڈیمانسٹریشن کراؤں گا ڈیٹیل میں. پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں ممبرز ایریا ویسے تو، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈیمانسٹریشن ہوگی، اور ساتھ میں آپ کو پیمنٹ ودرا کرنے کے طریقے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پیمنٹ ودرا کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں. آئیے ڈیمو کی طرف چلتے ہیں. ویب سائٹ آپ کو پتہ ہی ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لاگ ان کریں آپ اپنا اکاؤنٹ. یہ جی ہم اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو گئے. لاگ ان ہونے کے بعد اسکرین میرے سامنے ہے. یہ آئیے باری باری میں آپ کو سب کا ڈیمو کرا دوں. یہاں سے اس کا ڈیمو میں آپ کو پچھلے سیکشن میں کرا چکا ہوں. بیلنس آپ کا ڈاؤن لائن کا مطلب بھی آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کے نیچے ٹوٹل جتنے ممبر ہیں، ویلکم میسیج ہے، ریفرل لنک کا آپ کا لاگ آؤٹ بٹن ہے. ممبرس ہوم یہ پہلا پیج ہے جہاں پہ لیٹسٹ نیوز ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں آئی تھنک پہلے. ویو اینڈ ایڈٹ پروفائل کلک کریں اس کو. نیکسٹ پیج جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ آپ نے جو رجسٹریشن کے دوران جو اپنی ڈیٹیل دی تھی، اگر اس میں کوئی چینج آئی ہے، کوئی ایڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں آپ، اپنا موبائل نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈیٹیلز آپ یہاں سے اپنی چینج کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز چینج کریں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ای میل، مدر نیم اور ڈیٹ آف برتھ، یہ 3 چیزیں سیکورٹی کوسچنز ہیں، یہ آپ چینج نہیں کر سکیں گے. ان کو رجسٹریشن کے دوران ہی انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. اور اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑ بھی جائے کہ کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کو پھر یہاں سے کنٹیکٹ اس میں آ کے ایڈمنسٹریٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. ایڈمنسٹریٹر آپ کی یہ 3 چیزیں چینج کر سکتا ہے، ای میل، مدر نیم اور ڈیٹ آف برتھ آپ خود نہیں کر سکتے. باقی چیزیں یہاں پہ موجود ہے. پیمنٹ میتھڈ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، بینک ٹرانسفر پہلے آپ نے کیا ہوا تھا، اب آپ ایزی پیسہ سے لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے چینج کر لیں. یہاں پہ ڈیٹیل چینج کریں. پاسورڈ آپ اپنا چینج کر سکتے ہیں یہاں سے. اور چینج کرنے کے بعد لیکن یہ 3 دیکھیں، ہر ایکشن پہ ممبرز ایریا کے ہر ایکشن کے اوپر آپ کو یہ 3 سیکورٹی کوسچن پوچھے گا جو آپ کو دینے پڑیں گے. یہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو وہ ایکشن پرفارم نہیں ہوگا. فرض کرو میں یہاں پہ اپنا یہ چینج کرا، ابھی بینک ٹرانسفر ہوا ہے، ایچ بی ایل لکھا ہوا ہے، میں اس کو ایزی پیسہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ دیکھیں میں اپنا یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر دیتا ہوں، موبائل نمبر دیتا ہوں، اپنا نام دیتا ہوں، اور پیمنٹ میتھڈ میں اپنا چینج کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ای میل اپنی دے دی اور مدر نیم میں نے دیا. مدر نیم میں جان بوجھ کے غلط ٹائپ کر رہا ہوں. ڈیٹ آف برتھ میں نے دیا.
تو یہ دیکھیں میری پروفائل اپڈیٹ نہیں ہوگی. میں نے ایزی پیسہ کیا تھا, یہ پھر دوبارہ ایچ بی ایل اور بینک ٹرانسفر ہی آ رہا ہے. کیونکہ میں نے مدر نیم ٹھیک نہیں دیا. ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی کوئی بھی چینج نہیں ہوگی. تینوں سیکورٹی کویشچنز آپ ٹھیک ڈالیں گے تو چینج یا ایکشن ٹیک پلیس ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ تھی ویو اینڈ ایڈٹ پروفائل. یہ ساتھ میں نیویسٹ ممبرس, جو ممبر لیٹسٹ جوائن کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے. یہاں پہ اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو ایڈورٹائز کر سکتا ہے. یہ ویب سائٹ کی سٹیٹس آ رہی ہوتی ہیں. دوسرا آپشن ویو اینڈ ایڈٹ پروفائل کا ہو چکا. ڈیٹا انٹری ورک کا بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا. اگر ڈیٹا انٹری ورک کو کلک کریں گے تو ان میں سب کی فردر ڈیٹیلز آئیں گی. جو ایگزسٹنگ ممبرز ہیں وہ بعض اوقات سافٹ ویئر کی چینج آتی ہے تو وہ اپنے متعلقہ اس کے اندر جا کے سافٹ ویئر جب اپڈیٹ ہوتا ہے متعلقہ پیج پہ جا کے پروٹائپ پر جا کے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اور باقی ڈیٹیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس بارے میں. یہ آپ کا ڈیٹا انٹری ورک کا سیکشن ہے. اس میں کوئی نیوز ہے تو وہ نیوز بھی یہاں پہ موجود ہوگی ٹاپ پہ. یہ چیک کرتے رہا کریں پیج باری باری. اس کے بعد سٹیٹس اور ارننگ کا سیکشن ہے. سٹیٹس میں آپ کا کیش بیلنس آ رہا ہوتا ہے. اپ لائن لیڈر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ڈائریکٹ ریفرل آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو لیول نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کس لیول پہ کتنے ممبر ہو چکے ہیں, میں کس لیول پہ فال کر رہا ہوں, یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ریفرل ٹری بھی آپ دیکھ چکے ہیں. دوبارہ دکھا دیتا ہوں. ریفرل ٹری ہے. فردر اگر کسی کا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں گے, اس کا آگے فردر آ جائے گا, اور پھر فردر اس طرح آپ 10 لیول ڈیپ تک دیکھ سکتے ہیں. ڈائریکٹ ریفرل آپ اپنے ڈائریکٹ ریفرل وہ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے ریفرل لنک سے اس سے جوائن کرائیں گے. اور ان ڈائریکٹ ریفرل وہ ہوتے ہیں جو یہ لوگ آپ کے ممبر آگے کام کر کے لے کے آئے ہیں. ان ایکٹیو ممبرز میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان ایکٹیو ممبر میں وہ ممبر پڑے ہوئے ہوں گے جو جوائن تو کر چکے ہیں. یہ جیسے یہ سارے لوگ میرے ریفرل لنک سے انہوں نے جوائن تو کیا ہے لیکن ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. ان کی ای میل وغیرہ آ رہے ہیں, ایڈریس فون نمبر بھی آ رہے ہیں. تو میں ان سے یہ ٹیسٹ یوزر میں نے بنایا تھا, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ٹیسٹ یوزر بھی ان ایکٹیو میں شو ہو رہا ہے اور سب سے لیٹسٹ. اس کے بعد باقی لوگ آ رہے ہیں. تو یہ ان کا نمبر وغیرہ اور ای میل وغیرہ اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں گے بھائی آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے, تو آپ اگر سیریس ہیں تو میں آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں. آپ اپنے جونیئر سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے اور ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک چیز غور کیجیے گا کہ ریفرڈ بائی کے اندر جو فیلڈ آ رہی ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا 4 لوگ پورے ہو جائیں گے آپ کے ریفرل ٹری کے اندر, تو اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ اگر فرض کرو کوئی بندہ فیس بک پہ آپ کا ایڈ پڑھ کے یا آپ کی ویب سائٹ سے پڑھ کے اگر جوائن کرتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے چینج کر سکیں. 4 کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں مثال طور پہ یہاں دیتا ہوں کہ آپ کا یہ دیکھیں ویو یور ریفرل ٹری, یہ میرا ویو ریفرل ٹری آ گیا. اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندے جو میرے ان ایکٹیو ممبر پڑے ہوئے وہ ایکٹیویٹ ہوں تو وہ آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو. میں خود جان جب بوجھ کے میں فرحاد کے نیچے اگلے ممبروں کو جوائن کرانا چاہتا ہوں. تو میں یہاں سے کیا کروں گا, یہ فرحاد کا یوزر نیم یہاں سے کاپی کروں گا, کنٹرول C, اور اپنے ان ایکٹیو ممبرز میں جاؤں گا اور یہاں پہ ٹیسٹ یوزر میں شہزاد کی بجائے وہ فرحاد ڈال دیتا ہوں یوزر نیم, تاکہ اس کا ریفرڈ بائی جو ہے اس کا لیڈر چینج ہو جائے. یہ میں خود جان بوجھ کے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ فرحاد میری ڈاؤن لائن میں ایگزسٹ کرتا ہے نا. تو میں اس یوزر کو اپنے نیچے آٹومیٹک نہیں جوائن کرانا چاہ رہا بلکہ فرحاد کے نیچے جوائن کرانا چاہ رہا ہوں, تاکہ یہ آٹومیٹک طریقے سے کسی اور یوزر کے نیچے نہ چلا جائے بلکہ جہاں میں چاہ رہا ہوں میری خواہش کے مطابق یہ وہیں پہ فال کرے. تو میں جب اس کو اپڈیٹ کروں گا تو یہ یہاں سے غائب ہو جائے گا اور فرحاد کو شو ہونے لگ جائے گا. اب یہ دیکھیں اپڈیٹ جیسے میں کرتا ہوں یہ اپڈیٹ کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ یوزر یہاں سے غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ کیونکہ اب اس کا یوزر نیم شہزاد نہیں ہے, اب وہ فرحاد کا ٹیمپ یوزر بن چکا ہے. جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوگا اب اس کو آپ ایکٹیویٹ کریں یا وہ ڈائریکٹ کمپنی سے ایکٹیویٹ کراتا ہے, جیسے بھی ورڈس ایور, وہ جب بھی ایکٹیویٹ ہوگا وہ فرحاد کے نیچے جوائن ہوگا. تو وہ فرحاد آٹومیٹک آپ کے ٹری میں آ رہا ہے جیسے یہ, تو وہ اب جب بھی ایکٹیویٹ ہوگا وہ اس کے نیچے فال ہوگا فرحاد کے نیچے. یہ ان ایکٹیو ممبر یہاں سے دیکھنے کا اور اپڈیٹ کرنے کا فائدہ ہے.
ریفرل ٹول میں آپ کو یہ ریفرل لنک وغیرہ ہی آ رہے ہوتے ہیں. پے فی اینڈ ایکٹیویٹ یوزر، یہ اصل چیز ہے. اس کو کلک کریں. یہاں پہ ابھی اور کچھ نہیں آ رہا، صرف سرچ یوزر آ رہا ہے. یہ وہ یوزر ہے جس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. یاد ہے شروع میں جب آپ نے رجسٹریشن کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فیس جو ہے وہ کمپنی کو ڈائریکٹ پے نہ کریں، بلکہ اپنے سینئر ممبر کو، کسی کو یا لیڈر کو اپنے کو دے دیں، وہ آپ کا اکاؤنٹ فوراً ایکٹیویٹ کر دے گا. تو اب اگر آپ اپنے لیڈر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو یوزر نیم بتائیں، وہ فوراً اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان ہوگا. جیسا کہ میں ابھی لاگ ان ہوں اور میں نے ٹیسٹ یوزر بنایا تھا ایک، ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ یوزر، اس کو سرچ یوزر پہ کلک کریں. سرچ یوزر پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی مزید ویریفیکیشن کے لیے، تاکہ کوئی اور یوزر غلطی سے وہ نہ ہو جائے، ایکٹیویٹ نہ ہو جائے. اس کی ای میل بھی آ رہی ہوگی، آپ اس سے پوچھ لیں بھائی یہی ای میل ہے آپ کا، یہی سی ٹی ہے، یہی یوزر نیم ہے ایگزیکٹ. تو جب یہ ڈیٹیل سامنے آ جائیں تو اس کے نیچے پھر سیکورٹی کوشچنز آ رہے ہیں. سیکورٹی کوشچنز آپ جیسے ہی دیں گے اور پے فی اینڈ ایکٹیویٹ یوزر پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹک یہ پروسیس ہے، اس میں سے آپ کے بیلنس میں سے 300 روپیز ڈراپ ہو جائیں گے آپ کا. لیکن آپ اس میں یہ بھی بات ضروری ہے کہ اس میں آپ کا بیلنس جو ہے وہ 300 سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بیلنس 300 نہیں ہے تو آپ پھر ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے یوزر کو. اس کے لیے پھر آپ کو کسی سینئر ممبر کی رہنمائی لینی پڑے گی، یا پھر آپ کو اپنے یوزر کو، اپنے ڈاؤن لائن اپنے جونیئر کو ڈائریکٹ کمپنی کے ذریعے اس کو ایکٹیویٹ کرانا ہوگا، یا جس نے آپ کو ریفر کیا تھا آپ اس سے اپنے لیڈر سے ایکٹیویٹ کرا لیں. اگر کوئی بھی سینئر ممبر جس کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہے وہ کسی بھی یوزر کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کا یوزر ہوگا تو آپ ہی اس کو ایکٹیویٹ کر سکیں گے. کوئی بھی سینئر ممبر ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ سے فیس کٹ جاتی ہے. آٹومیٹک پروسیس ہے، 300 اس کے اکاؤنٹ سے کمپنی کاٹ لیتی ہے اور وہ بندہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کو بینک میں جانا نہیں پڑتا، بعد میں اس کو ثبوت کمپنی کو نہیں دینے پڑتے، لمبا چوڑے چکروں میں اس کو نہیں لگنا پڑتا. تو یہ اہم سیکشن ہے پے فی اینڈ ایکٹیویٹ یوزر کا. جب آپ کا بیلنس 300 سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ کے جونیئرز آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان سے وہ 300 لے کے اپنی جیب میں رکھیں، آپ کے بیلنس سے کٹ جائیں گے اور آپ ان کو ایکٹیویٹ کر دیں گے. اس طرح سے آپ کے پیسے بھی نکل آئیں گے، وہ بھی مشکلات سے بچ جائیں گے، ان کا بھی اکاؤنٹ فوراً ایکٹیویٹ ہو جائے گا، دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نا جی سینڈ پیمنٹ کا، سینڈ پیمنٹ کو کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سینڈ پیمنٹ میں اگر میں جاؤں تو یہ دیکھیں اس میں بھی سرچ یوزر کا آپشن ہے کہ کس یوزر کو آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پیمنٹ. اور یہ سینڈ پیمنٹ کس کام آتی ہے یہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. میں فرض کرو اسی فرحاد کو ہی بھیجنا چاہ رہا ہوں. یہ فرحاد آ گیا، پورا نام اس کا، سٹی، اس کی ای میل آ گئی کنفرمیشن کے لیے. جب یہ کنفرم ہو جائے آپ کو تو یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے، جتنی اماؤنٹ بھیجنی ہے اس یوزر کو. یہ یوزر ٹو یوزر ٹرانسفر ہے ود ان آن لائن کیپچا جاب کے اکاؤنٹ میں. اب کیونکہ میرا اکاؤنٹ بیلنس 4342 ہے تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میکسیمم اتنے بھیج سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں بھیج سکتے اور اس سے کم تو خیر بھیج سکتے ہیں. تو میں ٹیسٹنگ کے لیے ویسے ہی فرحاد کو 42 روپیز یہاں پہ بھیجتا ہوں. اب دیکھیں 4342 روپے میرا، تو میرا 42 روپے فرحاد کو چلے جائیں گے اور 4300 روپے مجھے بچ جائیں گے. یہاں پہ میں اپنے سیکورٹی کوشچن دیتا ہوں، ای میل دیتا ہوں اور سینڈ پیمنٹ کرتا ہوں. جیسے ہی تو یہ دیکھیں یہ مجھے میسیج آ گیا، یور ڈیزائر پیمنٹ ہیز سکسیزفلی سینڈ ٹو دا یوزر. اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بیلنس ڈراپ ہو گیا ہے، 4300 روپے رہ گیا ہے اور ایکسٹرا جو 42 روپے تھے وہ اس یوزر کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں. یہ پیمنٹ سینڈ کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح سے پیمنٹ، یہ سینڈ پیمنٹ آپ کو سمجھ آ گیا. اس کا فائدہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ودڈرا پیمنٹ، سینڈ پیمنٹ تو ہے ایک یوزر سے دوسرے یوزر کو بھیجنے کے لیے. ایک دوسرے کو فرض کرو آپ اپنے کسی جونیئر کو بھیجنا چاہتے ہو، آپ کا جونیئر آپ کال کر کے کہتا ہے کہ یار مجھے آپ 300 روپے بھیج دیں، میں نے یوزر ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو میں نے پیمنٹ لے لی، اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کو 300 سبمٹ بھیج سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے، تاکہ وہ بھی اپنے یوزر کو کسی کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، یا وہ کسی اور کام لانا چاہ رہا ہے جو بھی ورس ایور. یہ ودڈرا پیمنٹ ہے جی.
ودرا پیمنٹ کا مطلب ہے آپ کمپنی سے اپنی کمیشن ودرا کیسے کرائیں گے. جی ہاں، یہ آپ کی کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، پیمنٹ میتھڈ آ رہا ہے. اگر آپ اس پیمنٹ میتھڈ سے نہیں لینا چاہتے تو ویو اینڈ ایڈٹ پروفائل سے جا کے آپ اپنی پیمنٹ میتھڈ چینج کر لیں. اگر یہ ٹھیک ہے، کریکٹ ہے، تو پھر آپ آگے چلیں اور آپ کا کرنٹ بیلنس یہ شو ہو رہا ہوتا ہے 4300 روپیہ، جیسا کہ میرا بیلنس ہے. اماؤنٹ ٹو ودرا یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کتنے پیسے آپ نکلوانا چاہتے ہیں. فرض کرو میں اگر 2000 روپیز نکلوانا چاہتا ہوں، زیادہ کروں گا تو بھی ایرر آ جائے گا، اور 1000 سے کم کروں گا تو بھی ایرر آ جائے گا. منیمم اماؤنٹ کمپنی نے ودرال کے لیے 1000 روپے رکھی ہے، یا 1000 سے نیچے کوئی ودرا نہیں کرا سکتا. آپ کرا سکتے ہیں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیسے کرا سکتے ہیں، لیکن کمپنی سے ڈائریکٹ آپ 1000 سے کم نہیں لے سکتے. جب تک آپ کا 1000 پہ بیلنس ہوگا تو آپ اس میں 1000 سے کم یعنی کہ ودرا نہیں کرا سکتے. منیمم پے آؤٹ آپ کہہ لیں، منیمم پے آؤٹ 1000 روپیز ہے کمپنی سے. یہ تینوں چیزیں لکھیں گے آپ سیکورٹی کوشچن. ریکویسٹ پیمنٹ ودرال کریں گے تو کمپنی کو ایک ریکویسٹ چلی جائے گی. آپ کا بیلنس ڈراپ نہیں ہوگا. ابھی کمپنی کو ریکویسٹ چلی جائے گی کہ اس یوزر نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے اتنے پیسے 2000 روپے نکلوانے کی ریکویسٹ کی ہے. تو کمپنی آپ کا اکاؤنٹ بیلنس چیک کرے گی، آپ کا واقعی بیلنس ہے موجود تو 2000 کمپنی آپ کے دیے ہوئے میتھڈ کے ذریعے آپ کو بھیج کے آپ کا بیلنس ڈراپ کر دے گی. اور آپ کا بیلنس ڈراپ ہو جائے گا، اور آپ کو دیے آپ نے جو میتھڈ سلیکٹ کیا ہوگا اس بینک ٹرانسفر ہے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، واٹس ایور جو بھی ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے پیسے، اپنے کمیشن، اپنی ڈیٹا انٹری کی کمائی جتنی بھی یہ ہے. اچھا، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ڈیٹا انٹری کی ارننگ بھی آپ کی یہیں پہ ایڈ ہوتی ہے اسی اکاؤنٹ بیلنس میں. کمیشن بھی، یوزرز کا ریفرل ورک کا بھی، اور آپ کے ڈیٹا انٹری کا بھی جو آپ ایکسچینج کرائیں گے وہ بھی آپ کو یہیں سے مل جائے گا. ودرا کا ہو گیا جی. اس کے بعد آتے ہیں ڈپازٹ پیمنٹ. ڈپازٹ پیمنٹ کیوں یوز ہوتی ہے؟ آپ ڈپازٹ بھی کرا سکتے ہیں. یہاں سے پیمنٹ میتھڈ دیکھنا چاہیں، یہ پیمنٹ میتھڈ ہے. یہاں پہ یہ دیکھنا وہی پیمنٹ میتھڈ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. کسی بھی طریقے کا ذریعہ، ویب منی، لبرٹی ریزرو، یا ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں. کنٹیکٹ اس میں آئیں، کنٹیکٹ اس میں ایڈمنسٹریٹر سے چیٹ کریں، ای میل کریں، یا ایس ایم ایس پہ یا اسکائپ پہ کسی بھی طریقے سے رابطہ کریں. اس کو بتائیں کہ میں نے یہ ثبوت ہے، یہ میں نے پیمنٹ بھیجی ہے، یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں. تو ایڈمنسٹریٹر ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دے گا، اور آپ کا اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ بیلنس بڑھ جائے گا. اب اس کا فائدہ بھی بتاتا چلوں کہ پیمنٹ ڈپازٹ کیوں کروائی جاتی ہے. پیمنٹ ڈپازٹ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ فرض کرو آپ نئے ممبر بنے ہیں، آپ کے پاس تو ابھی بیلنس نہیں ہوگا، آپ کو تو ڈاؤن لوڈ بھی زیرو ہوگی، آپ کا بیلنس بھی زیرو ہوگا. تو پھر آپ کے پاس نیا ایک ممبر آتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آپ یار جوائن کرا دیں. آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے 300 کم از کم ضرورت ہے. 300 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے کمپنی کاٹتی ہے تو یوزر ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ کا بیلنس 300 نہیں ہوتا تو آپ جب تک اس کو یوزر کو وہ نہیں کرا سکتے، ایکٹیویٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس میں مشکلات سے بچنے کے لیے آپ یہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ اپنا ایکٹیویٹ کرانے کے بعد جب آپ کا بیلنس بے شک زیرو ہو تو آپ اس میں 4-5 ہزار روپے جمع کرا دیں، تاکہ آپ کو فردر جو اپنی جونیئرز ہوں گے، ڈاؤن لائن ہوگی، ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ڈپازٹ پیمنٹ ہوگی. یہ پیمنٹ ودرال ہسٹری ہے، یعنی کہ جو آپ نے کمپنی سے جب پیمنٹ لی ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی، پروف ڈیٹ اور ریکویسٹ ڈیٹ وغیرہ یہ وہ. اس کے بعد ٹرانزیکشن سٹیٹمنٹ ہے. ٹرانزیکشن سٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جتنی قسم کی بھی ٹرانزیکشنیں کی ہیں وہ سب آپ کی نیچے پرانے والی ہوں گی، اور جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ لیٹسٹ ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میں نے ریسنٹلی فرحاد کو 42 روپے سینڈ کیے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ڈیٹ سینڈ فرحاد کو سینڈ ہوئی ہے اور 42 روپے. اور پہلے میرا یہ بیلنس تھا، اب میرا یہ رہ گیا. جیسے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. یہ میں نے اس کو سینڈ کیے تھے آج ہی کچھ دیر پہلے. یہ یوزر ایکٹیویشن فی میرے اس سے کٹی تھی. رانگ 7 کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس یوزر کی فیس کٹی ہے. میں نے اس یوزر کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اسے 300 لیے ہیں، تو کمپنی نے میرے اکاؤنٹ سے 300 روپے ان یوزر کے یہ دیکھیں کاٹے ہیں. اگر کسی اور کو سینڈ کی ہوئی ہو، یہ دیکھیں سینڈ ایانٹ والی اس یوزر کو میں نے سینڈ کیے تھے 570 روپے. تو اس کا یہ میرا بیلنس پہلے یہ تھا، یہ ڈراپ ہو گیا. تو یہ جسٹ لائک یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی تمام ٹرانزیکشن ہسٹری وغیرہ بھیجنے کے بعد اور لینے کے بعد. اور جب فرحاد کو یہ سینٹ میں آ رہا ہے تو جب فرحاد دیکھے گا تو فرحاد کو یہ ریسیو میں شو ہوگا کہ کیونکہ فرحاد نے ریسیو کیے ہیں.
ہر یوزر کی اپنی اپنی ٹرانزیکشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اکاؤنٹ ڈیمانسٹریشن تقریباً کمپلیٹ ہوگی ہے، اس کے اندر سارے آپشن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اب پیمنٹ ودرال کی بات رہ گئی ہے۔ پیمنٹ ودرال جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ودرا پیمنٹ سے، لیکن اس میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 روپے ایک لمٹ ہے، کمپنی نے رکھ دی ہے تاکہ ان کے پاس برڈن نہ بڑھ جائے۔ کم سے کم آپ 1000 روپے نکلوا سکتے ہیں، پہلا میتھڈ تو یہ ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عموماً خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں کہ یوزر چاہتا ہے کہ بس فوراً ہی کسی طرح سے 50 یا 100 روپے ہی ہوں، میں کسی طرح ٹیسٹ کر لوں کہ کمپنی جینون بھی ہے یا فیک ہی ہے۔ تو اس کے لیے بھی کمپنی نے، کیونکہ آن لائن کیپچا جاب کوئی فیک کمپنی نہیں ہے، پیمنٹ کرتی ہے اپنے یوزر کو، اسی لیے طریقہ کار بھی اس نے وہی رکھا ہے، بالکل فیئر ہو، اور اگر آپ کے پاس 50 روپے بھی ہیں تو آپ وہ بھی نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا وہ کیسے نکلوائیں گے؟ اب 1000 روپے تو آپ نے 1000 سے زیادہ تو چلو یہاں ودرا پیمنٹ سے نکلوا لیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پے فی اینڈ ایکٹیویٹ یوزر۔ جب آپ کسی یوزر کو ایکٹیویٹ کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیسٹ یوزر، یہ دیکھیں فرض کرو آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی 300 روپے ہیں، آپ 1000 روپے تک تو ودرا کرا نہیں سکتے، جب تک آپ کا 1000 ہوگا تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ کے جونیئرز تو آپ کے پاس آئیں گے نا، آپ سے ایکٹیویٹ تو کروائیں گے اکاؤنٹ، تو وہ جو ایکٹیویشن فی ہوگی وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ آپ ہی کے پاس جائے گی۔ آپ اس کو اگر یوزر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس سے 300 تو آپ نے لینے ہیں، تو جب 300 آپ اس سے لیں گے تو یہ سمجھو آپ کے ودرا ہو گئے، کمپنی آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹ لے گی اور آپ کو 300 جیب میں مل جائیں گے، آپ کا کمیشن یا آپ کی ارننگ۔ تو اس طرح سے آپ یہ ایکٹیویشن فیس لے لے کے جو آپ کی جیب میں آئے گی، یہ آپ کے 1000 سے بھی پہلے ودرا ہو جائیں گے۔ اور جو بڑی اماؤنٹس ہوں گی، جو آپ کا ٹری گرو کرے گا تو وہ آپ ڈائریکٹ کمپنی سے بھی ودرا کر سکتے ہیں۔ اب ایک یوزر کہتا ہے کہ نہیں جی 300 بھی بہت زیادہ ہے، میں تو 50 روپیز ہی چیک کرنا چاہتا ہوں یا 100 روپیز چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ سینڈ پیمنٹ کا میں نے آپ کو ایک آپشن بتایا تھا۔ اب یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جو سینئر ممبر ہوگا، وہ کیونکہ سینئر ہوگا، وہ کام کر چکا ہوگا، پہلے پیمنٹس لے چکا ہوگا، اس کا ٹرسٹ لیول اور ہوتا ہے، اور جو جونیئر ہوتا ہے اس کا ٹرسٹ لیول اور ہوتا ہے۔ جونیئر چاہتا ہے کہ مجھے جلدی سے چیک ہو جائے، 50 روپے یا 100 روپے میں نکلوا کے دیکھ سکوں۔ تو جونیئر ممبر کو یہ چاہیے، اگر 1000 روپے بھی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے اور ابھی 300 بھی نہیں ہوئے، کہ وہ کسی یوزر کو ایکٹیویٹ کر کے ہی فیس لے لے اس سے۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ سینڈ پیمنٹ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سینڈ پیمنٹ کا آپ کو کر کے دکھایا تھا، افراد کو میں نے 42 روپیز بھیجے تھے، تو یہ آپ 1 روپیہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ میں فرض کرو دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو آپ کسی سینئر ممبر کے پاس جائیں، فرض کرو فراد میرا سینئر ممبر ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان ہو اور اپنے سینئر ممبر کو وہ 10 روپے 50 روپے 100 روپے جتنے بھی ہیں وہ آپ اپنے سینئر ممبر کو سینڈ کر دیں۔ سینئر ممبر آپ کو کیش دے دے گا اور سینئر ممبر کا اکاؤنٹ بیلنس بڑھ جائے گا۔ اب سینئر ممبر کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں پہلے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لے گا اور آپ کو کیش دے دے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا یعنی کہ 50 روپے بھی ودرا ہو جائیں گے۔ یہ کمپنی کا فلیکسیبل اور انتہائی عمدہ پلان ہے ٹرسٹ لیول بحال کرنے کے لیے صرف۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے ودرا کرنے کے پیمنٹ۔ تو پیمنٹ ودرال کے طریقے میں آپ کو بتا چکا، آپ کے سارے ڈیمو بھی کرا چکا۔ اس کے علاوہ اچھا سوری، ایک اور نئی چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ان قریب ایک اور سروس ہماری آ رہی ہے کہ ہم یہاں پہ ایزی لوڈ کا آپشن رکھ دیں گے، تاکہ اگر کسی ممبر کے 100 یا 50 روپے بھی ہوں تو وہ کمپنی سے ایزی لوڈ بھی منگوا سکے۔ تو جیسے ہی 50-100 روپے ہوں گے، آپ اس کو ایزی لوڈ یا موبائل کارڈ کے ذریعے بھی وصول کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو سینئر ممبر نہیں بھی ملتا تو وہ بھی آپشن ختم ہو گئی۔ انتہائی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرسٹ لیول اپنے ممبرس کا 100% نہیں بلکہ 2% بحال کریں، کیونکہ یہ کمپنی صرف کام کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے یوزرز کے لیے، اپنے یوزر کی فلاح کے لیے، تو اس میں کوئی فراڈ اور کوئی وہ والی بات ہی نہیں ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب کہ آپ
کافی کچھ سمجھ چکے ہیں اس بزنس کے بارے میں، تو آخر میں آپ کو کچھ مختصراً ٹپس دے دیتا ہوں، کچھ اہم باتیں آپ سے جو کرنے کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ ٹو انوائٹ اے نیو ممبر، نئے ممبر کو آپ نے انوائٹ کیسے کرنا ہے اس بزنس کی طرف۔ دیکھیں جیسے کہ ہر بزنس کے کرنے کا کچھ اصول ہوتا ہے، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آپ نے یہ بزنس کرنے کے لیے بھی ایک خاص طریقہ کار اپنانا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ خود پریزنٹیشن، جب کہ آپ نیو ممبر ہوں، جب آپ بعد میں سینئر ہو جائیں گے اور آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو بے شک آپ دیں، لیکن شروع میں آپ خود نئے ممبر کو ٹریننگ نہ دیں، نہ ہی پریزنٹیشن دیں، بلکہ کسی سینئر ممبر سے دلوائیں یا پھر یہی ویڈیو اس کو سب سے پہلے دکھائیں۔ اگر آپ کسی کو ریفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سب سے پہلے یہ میری ویڈیو دکھائیں، جو اس سے اس کو میکسیمم باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے بعد وہ جو چھوٹے موٹے سوالات آپ سے کرے گا اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور اگر آپ کو بھی نہیں پتہ تو پھر آپ سائٹ پہ آ کے کنٹیکٹ اس کے پیج میں، جیسے میں نے آپ کو دکھایا، ایڈمنسٹریٹر سے چیٹ کر کے، ای میل، ایس ایم ایس یا کسی بھی طریقے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ تو نئے ممبر کو انوائٹ کرنے کے لیے فرض کرو اگر آپ کے آفس میں کولیگ ہے یا آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ میں آپ کا یونیورسٹی میں، کالج میں آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی دوست احباب ہے، جو بھی ہے جس کو بھی آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے ڈائریکٹ نہیں بتانا کہ یہ ایسا سسٹم ہے، آپ نے ممبر لانے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت زیادہ سائٹس ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ممبر پہلے ہی وہ ڈسارٹ ہو کے بھاگ جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ بھائی میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے۔ آپ اس سے پہلے خود پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کوئی ورک کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو میرے پاس آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ میرے گھر آ جائیں یا میرے آفس آ جائیں، اس کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس کو جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کو سب سے پہلے یہ ویڈیو دکھائیں پوری بیٹھ کے۔ جب وہ پوری ویڈیو دیکھ لے گا تو انکریج ہوگا، انکریج میں ملے گی اس کو، اس کے میکسیمم سوالات کے جوابات اس کو اس ویڈیو میں ہی مل جائیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مورال بلند ہوگا، تو وہ آپ کی بات غور سے سنے گا۔ تو لہٰذا پہلے خود سے پریزنٹیشن نہ دیں، سب سے پہلے تو نئے ممبر کو انوائٹ کرنے کا یہ طریقہ کار رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ تھنگ، کیپ ان کنٹیکٹ ود یور سینئرز اینڈ جونیئرز فریکوینٹلی، کہ اپنے سینئر اور جونیئر کے ساتھ آئی کنٹیکٹ آپ کا ضروری ہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، خاص طور پہ سینئرز کے ساتھ، اور سینئرز کو چاہیے کہ وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، کیونکہ جب تک آپ رابطے میں نہیں رہیں گے، رابطے میں فلا آئے گا، گیپ آئے گا، تو آپ سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور آپ کا بزنس سلو سے سلو تر ہوتا چلا جائے گا۔ جونیئرز کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں شروع میں، کیونکہ آپ سینئر ہوتے ہیں، آپ کے لیول پہلے کمپلیٹ ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، تو جیسے ہی نیا ممبر جوائن کرتا ہے تو آپ کے پاس جو نئے لوگ آتے ہیں، کیونکہ آپ تو پہلے سے اس بزنس میں ہیں، ان کو ان کے نیچے جوائن کرائیں تاکہ ان کا مورال بلند ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ بغیر کام کیے ہی اگر کمیشن ملنا شروع ہو گیا ہے تو کام کرنے کے بعد کتنا ملے گا، اس سے وہ پمپ اپ ہوں گے اور وہ بھی اپنے ایفرٹ لگائیں گے اور انشاءاللہ اس بزنس کو چلائیں گے، جو کہ ان ٹرن آپ کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے جونیئرز کو چاہیے کہ وہ اپنے سینئرز کے ساتھ رابطے میں رہے، سینئرز کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ سوالات کے جوابات وہ دے سکتے ہیں، زیادہ طریقہ کار بتا سکتے ہیں، تو جیسے ہی آپ جوائن کرتے ہیں، جوائن کرنے کے بعد اپنے لیڈر اور باقی سینئر ممبروں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے یہ کام کر رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں، کوئی نئی ٹیکنیکس واٹس ایور۔ اس کے بعد ریفر کرنے کے لیے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کا استعمال، اگر آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے تو پھر تو بہت اچھی ہے، آپ اپنی ویب سائٹ پہ یہی ویڈیو پریزنٹیشن ڈال دیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگ آپ کی سائٹ پہ آئیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے۔ اور اگر آپ کی اپنی ویب سائٹ یا بلاگ نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ دوسری سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ جیسے فیس بک ہے یا دوسری اور لنکڈ ان وغیرہ ہے، ٹویٹر ہے، اس پہ یوز کریں، اس پہ ایک ایڈ بنا لیں،
ورڈ میں یا پینٹ میں سے آسان سا. اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ ڈائریکٹ ویب سائٹ نہیں بتانی. اس میں آپ صرف یہ بتائیں کہ آن لائن ارننگ کا بہترین موقع اور یہ وہ جیسے بھی آپ خوبصورت ایڈ بنا سکتے ہیں. ایڈ بنانے کے بعد آپ یہ کریں کہ اس ویڈیو کا لنک دیں اس کے ساتھ. کسی طرح سے وہ آن لائن بندہ جو ہے نا اس کو آپ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں تو ساتھ میں نیچے ایک لنک دے دیں کہ وہ اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں, اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسی ایڈ کے اوپر آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں کہ یہ ویڈیو اس پہ لکھ دیں کہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کریں جوائن کرنے کے لیے. جب وہ آپ سے رابطہ کرے گا تو آپ اس کو اپنا ریفرل لنک دے دیں ای میل کے ذریعے یا جس طرح بھی, اور اس کو جوائن کرائیں اپنی ٹیم کے نیچے یا اپنے نیچے, اور وہ ایکٹیویٹ کرنے میں بھی اس کو مدد دیں کہ وہ آپ سے ایکٹیویٹ کرائے یا اپنے کسی سینئر ممبر سے واٹس ایور. چوتھا طریقہ اس میں ہے یوز پرنٹڈ ایڈ سسٹم. آپ اپنے لوکل اپنے شہر میں اپنے سٹی میں, اگر آپ کی سٹی میں پہلے سے کام نہیں چل رہا بہت زیادہ, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایڈ چھپوا لیں, پرنٹ نکال لیں پیج کے اوپر کہ آن لائن ارننگ کا سنہری موقع, آن لائن جابس فیمیلز اور ان کے لیے میلز کے لیے. تو ایڈ چھپوا کے اور اس پہ نیچے صرف اپنا نمبر دیں. اس پہ کسی قسم کا ذکر نہ کریں کہ کس طرح کی جاب ہے, اور اس پہ یہ لازمی منشن کریں کہ ماہانہ آپ 10 سے 15 ہزار روپے کما سکتے ہیں اور سالانہ 1 کروڑ روپے تک بھی کما سکتے ہیں. جتنا خوبصورت ایڈ ہوگا, ٹائٹ ہوگا, آپ کو پتہ ہے ایڈورٹائزمنٹ کی دور ہے, ایڈورٹائزمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے, اٹریکشن اگر رکھتی ہوئی تو آپ کا بزنس زیادہ چلے گا. تو اچھا ایڈ بنا کے اس کو چسپاں کرائیں اپنے شہر میں ادھر ادھر خاص مقامات پہ. لوگ پڑھیں گے, آپ سے رابطہ کریں گے فون پہ. جب وہ رابطہ کریں تو آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں یا ان کو آن لائن ہی سمجھا دیں. جب وہ رابطہ کریں تو ان کو کہیں کہ جی آپ آن لائن آ جائیں اسکائپ پہ یا واٹس ایور جی میل وغیرہ پہ جیسے بھی ہے. وہ جب آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ ان کو یہ پریزنٹیشن یہ ویڈیو دکھائیں سب سے پہلے تو. اس کے بعد آپ ان کو کچھ سوالات کے جو جوابات ہوں گے وہ دیں اور ان کو جوائن کرائیں اپنے ریفرل لنک سے اور ایکٹیویٹ کرانے میں مدد دیں اور ان کو آگے سپورٹ کریں. اگلا سسٹم ہے اوپن فرنچائز شاپ اور آفس. سب سے بہترین طریقہ ہے یہ. اگر آپ کی پہلے سے کوئی فرنچائز ہے, کوئی آپ آفس ہے اس طرح کا جو اس میں آپ پہلے سے آن لائن کام وغیرہ دیتے ہیں, نہیں ہے یا تو کھولنا چاہتے ہیں, تو کوئی اتنی بڑی اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی فرنیچر نہیں چاہیے, آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے, صرف تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک آپ آفس کھول لیں اپنا اور ایڈ دے دیں, بے شک اخبار میں دے دیں یا یہ پرنٹڈ ایڈ سسٹم یوز کریں آپ چسپاں کر کے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ ہوگا, زیادہ ٹرسٹ لیول ہوگا, زیادہ تیزی سے آپ کا ٹری چلے گا. جب بے شک آپ اپنے گھر کو بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ اپنے گھر بلا لیں یوزرس کو, ایڈ پہ اپنا نمبر دیں. جب نمبر پہ آپ سے لوگ رابطہ کریں ہاں جی یہ کیا سسٹم ہے, تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی شام کو پریزنٹیشن ہوگی, کوئی ایک ٹائم رکھ لیں ڈیلی کا 7 بجے 8 بجے, بھائی 8 بجے پریزنٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ, آپ یہاں پہ آ جائیں, میں آپ کو ڈیٹیل ساری بتا دوں گا. جب وہ لوگ سارے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ اپنے گھر میں جو آپ کا یا آفس میں جہاں پہ بھی آپ کے پاس کمپیوٹر ہوگا اس میں سب سے پہلے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ رکھ لیں. سب سے پہلے یہ ویڈیو چلا دیں. جب یہ ویڈیو چل جائے سب وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے بعد وہ سارے آپ سے آنسر کویشچننگ کریں گے یا ان کے کوئی سوالات ہوں گے ان کے آپ جوابات دیں. اس کے بعد اسی ٹائم وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ ان کو اپنے ریفرل لنک سے جوائن کرا دیں اپنے ہی کمپیوٹر پہ. فیس وغیرہ بھی لے لیں ان سے اسی ٹائم آئی ٹو آئی کنٹیکٹ میں. ان کو لاگ ان کرنے کے بعد تھوڑی سی ٹریننگ بھی دے دیں, بتا دیں. تو یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ اس لیے کیونکہ اس میں آئی ٹو آئی کنٹیکٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جوائن آن لائن ویبینارس کنڈکٹیڈ بائی آن لائن کیپچر جابس. فی الحال تو یہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ 1-2 روز میں ہم یہ کام شروع کرنے والے ہیں کہ ویکلی بیسس پہ ہر سیٹرڈے کو یا سنڈے کو ویکینڈ پہ ایک آن لائن ویبینار رکھا کریں گے. ویبینار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسکائپ پہ یا کوئی سافٹ ویئر ہم پرچیز کریں گے, اس میں تمام ممبرز کو دعوت دی جائے گی, تمام ممبرز وہ جوائن کر سکیں گے اور اوور آل ایڈمنسٹریٹرز بھی موجود ہوں گے اس کے اندر, سینئر ممبرز بھی موجود ہوں گے پوری پاکستان سے اور جونیئرز بھی موجود ہوں گے. تو ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع ملے گا. اس کے اندر کوئی نئی باتیں پتہ لگیں گی, نئی ٹیکنالوجی, نئی چیزوں کا استعمال, نیا ایڈ سسٹم, یہ وہ سب چیزیں یعنی کہ
اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی ارننگ بوسٹ اپ ہوگی، آپ کو کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. اگر آپ کسی قسم کے بھی کوئی سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے سینئر ممبر سے اور سینئر ممبرز ایڈمنسٹریٹر سے. آخری چیز جو ہے ڈونٹ ابیوز ڈیسیو اینی پرسن. یہ تو سب سے پہلے لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ بزنس کا یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ دھوکہ دہی کسی کے ساتھ نہ کریں، ایمانداری سے کام کریں. اور اگر آپ کو کوئی بات نہیں پتہ، کوئی بندہ آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے تو آپ اس کو غلط گائیڈ نہ کریں. اس سے آن لائن کیپچا جاب کی بھی بدنامی ہوگی اور آپ کا بھی مورائل ڈاؤن ہوگا، آپ کی بھی وہ بدنامی کا باعث بنے گا آپ کے لیے بھی. اور اس لیے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ تو آپ وہ پوچھ لیں کسی سینئر ممبر سے، یا پھر چاہے کانٹیکٹ اس کا پیج موجود ہے آن لائن کیپچا جاب کی ویب سائٹ پہ، وہاں پہ جا کے ایڈمنسٹریٹر سے آپ کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. تو لہٰذا دھوکہ دہی سے اجتناب کریں، اور یہ ویسے بھی اسلام میں منع ہے. اچھی ایمانداری سے کام کریں گے تو آپ کا بزنس تیزی سے چلے گا، برکت بھی ہوگی اس میں انشاءاللہ. یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی. امید ہے یہ کافی ہیلپ فل رہی ہوں گی آپ کے لیے، آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ کیسے میں نے کام کرنا ہے. اور اب اتنی ٹپس کے بعد ذرا آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا مشکل رہ گیا ہے کام. صرف 4 لوگ کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 4 لوگ تو بندہ گھر سے ہی کر لیتا ہے، نہیں تو اپنے. اور ایک خاص بات اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پلان جو ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ابھی ایجوکیشن میں ہیں، ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ اس میں محنت کچھ نہیں لگ رہی، آپ نے صرف ریفر کرنا ہے 4 لوگوں کو، 4 لوگ آگے کریں گے. روزانہ جو آپ 10-15 منٹ نیٹ پہ دینے ہیں اکاؤنٹ وغیرہ چیک کرنے کے لیے، وہ صرف کام ہے. جب آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی جاب کی ضرورت نہیں ہوگی. آج آپ اگر فرض کرو BA کر رہے ہیں تو BA آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو 5واں یا 6واں لیول چل رہا ہوگا، آپ کسی ایک اچھی سٹیج پہ ہوں گے، اور اس وقت آپ کو کسی قسم کی جاب کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اچھی خاصی ارننگ یہیں سے کر رہے ہوں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جاب نہیں کریں، جاب بھی کریں. یہ تو کام ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ کی کچھ بھی محنت نہیں ہے، کچھ بھی ٹائم نہیں ہے. چلتے پھرتے آپ کسی بھی وقت کسی کو بھی جوائن کرا سکتے ہیں، کسی بھی وقت. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ جب ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو ان کا بزنس سیٹ ہوا ہے، ان کو مل جائے گا اس ٹائم. نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سیکشن جی کنکلوژن کا ہے اس پریزنٹیشن کا. پوری پریزنٹیشن آپ سن چکے. اب چونکہ میں آپ سے وائس کانفرنس کے تحت مخاطب نہیں ہوں، میرا خیال ہے اس سے بہتر پلان پاکستان میں ارننگ کا اس وقت تک مجھے تو کوئی ملا نہیں. اگر آپ کو پتہ ہو تو برائے کرام مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میں بھی وہ جوائن کر لوں. لیکن میری نظر میں فی الحال اس سے اچھا پلان آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. تو نتیجہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ مین مسئلہ پیمنٹس کا ہوتا ہے. کسی بھی ویب سائٹ کو جوائن کرتے وقت ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں پیمنٹ ملے گی نہیں ملے گی، کب ملے گی، کیسے ملے گی. اور عموماً سائٹس جو ہیں، جو ایک میں آپ کو نشانی بھی بتا دوں فیک سائٹس کی، وہ یہ کہ ان کا پے آؤٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. پے آؤٹ ریٹس جب پے ٹو کلک سائٹ چلی تھی PT سائٹس، ان کا عموماً یہی ہوا کرتا ہے. شروع میں وہ $1 دیتی تھی، پھر پے آؤٹ منیمم پے آؤٹ زیادہ کرتی جاتی تھی، اور جب ایک سٹیج پہ بندہ پہنچتا تھا تو وہ پیمنٹ آگے پیچھے کر کے ہی غائب ہو گئی. اب آن لائن کیپچا جاب میں آپ خود لوجیکلی سوچیں کہ یہ کمپنی اگر بھاگے گی تو کیوں بھاگے گی. آپ کمپنی کو فائدہ دے رہے ہیں، آپ اس کو ممبر دے رہے ہیں، تو کوئی پاگل ہی کمپنی ہوگی کہ آپ اس کو لا کے ممبر دے رہے ہیں اور وہ کمپنی بھاگ جائے. میرا نہیں خیال کہ آن لائن کیپچا جابز جو ہے وہ مرغی، میں ایک مثال دے دوں آپ کو کہ مرغی حلال کرے گی. کہ آن لائن کیپچا جاب نے انڈے کھانے ہیں، مرغی حلال نہیں کرنی. مرغی حلال کر کے یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ کھا کے بھاگ جائے گی، اور 300 کیا غریبوں کو کھا کے بھاگے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فیک یا وہ رہ جاتی ہے. پیمنٹ میتھڈز میں آپ نے سنا کہ انتہائی یعنی کہ سافٹ پلان، لوجیکل پلان عام بندے کو بھی سمجھ آتا ہے، ایزی پلان
عام ریفرل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرح نہیں کہ اتنے ممبر لائیں گے تو جی پھر آپ کو ملے گا 3 لیفٹ 3 رائٹ 4 لیفٹ 4 رائٹ فلانا فلانا یہ وہ. تمام کنڈیشنز کھل کے آپ کو میں نے بتا دیں اور آپ کو ودرا کے طریقے بھی بتا دیے کہ منیمم آپ 1 روپیہ بھی ودرا کرا سکتے ہیں اپنے سینئر ممبر سے. اس سے آسان پلان میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی ہوگا اور کہیں بھی. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کمپنی آپ کو آپ کے ہاتھ تک رسائی دے رہی ہے. ممبر ایکٹیویٹ کرنا, کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی کمپنی کا ممبر ایکٹیویٹ کرتا ہے نیا ممبر؟ تو اس کے پلان میں دیکھیں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آنے والے ممبر کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, پیمنٹس لے رہے ہیں, دے رہے ہیں آپس میں. یعنی کہ کمپنی نے ایڈمنسٹریٹو ورک بھی اپنے ممبر تک وہ کر دیا, ڈسٹریبیوٹ کر دیا, تاکہ میکسیمم سیٹسفیکشن اور میکسیمم جو ہے وہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بحال ہو سکے ممبرس کا. تو اب آپ کی مرضی, آپ سوچتے رہیں یا پھر جتنی جلدی ہو سکے رابطہ کریں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا لیڈر چننا ہے, جہاں سے جس شخص نے آپ کو یہ ویڈیو دی ہے, جس شخص کی ویب سائٹ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو, اس شخص سے رابطہ کریں, اس سے اس کا ریفرل لنک مانگیں. وہ جیسے ہی آپ کو ریفرل لنک پرووائڈ کرتا ہے اس ریفرل لنک سے جوائن کریں اور ایکٹیویٹ کریں آنکھیں بند کر کے, اور انشاءاللہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا. شروع میں 1-2 ماہ کی محنت ہے. اس کے بعد یہ پلان جیسے ہی آپ دوسرے تیسرے لیول پہ پہنچتے ہیں تو خود بخود ٹری آپ کا گرو کرے گا. آپ رات کو سوئیں گے تو آپ کا بیلنس کچھ ہوگا, صبح اٹھیں گے تو آپ کے ہو سکتا ہے 50-100 بندہ نیچے جوائن کیا ہوئے ہو, اور ہوگا بھی ایسے ہی. جب 1000 ممبر جب آپ فرض کرو آپ کے نیچے ہوگا 3-4 لیول پہ, تو آپ کو تو میرے خیال میں بالکل بھی ضرورت نہیں رہے گی کام کرنے کی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں. آپ 10ویں لیول تک اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں اور اپنے دوسرے اکاؤنٹس بھی, اپنے دوسرے دوستوں کو بھی لائیں, اس نیٹ ورک میں لاتے رہیں, اپنے جونیئرس کو سپورٹ کرتے رہیں. تو جتنا آپ ٹچ رہیں گے اتنا تیزی سے آپ کا چلے گا. لیکن ویسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ 10ویں لیول پہ جب آپ پہنچ جائیں گے, 5ویں-6ٹھے لیول پہ جب 1000 ممبر ہوگا تو آپ رات کو سوئیں گے تو آپ کا بیلنس فرض کرو 5000 ہے, صبح اٹھیں گے تو آپ کا 7-8 ہزار روپیہ ملے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے 200-300 لوگوں نے جوائن کرا دیے ہوں ممبرز, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون کہاں سے جوائن کروا رہا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ وی آر ویٹنگ ٹو سی یو ایز اے ممبر آف آن لائن کیپچر جابس فیملی نیٹ ورک. فیملی نیٹ ورک اس لیے لکھا کہ یہ واقعی ایک فیملی کی طرح ہی ہے. ہم سب مل جل کے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہاں تمام ممبرس خوشحال ہیں کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. ایسی سائٹ آپ نے کم ہی دیکھی ہوں گی. یہاں جتنے بھی آن لائن بزنسز ہیں ان میں یا جیلسی ہے یا فراڈ ہے یا ڈیسیو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, جبکہ یہ پلان ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک دوسرے کو ڈیسیو نہیں کرتا بلکہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے, دوسرے کا بھی فائدہ اپنا بھی فائدہ. تو یہ ایسا فیملی نیٹ ورک ہے جس میں ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کو بہت جلد دیکھنے کے لیے. تو اپنا لیڈر منتخب کیجئے جو آپ کو اس بزنس میں لا رہا ہے, اس سے ریفرل لنک لیں, جوائن کریں اللہ کا نام لے کے اور اپنا کام شروع کر دیں. بے شک وہ ڈیٹا انٹری ورک ہے یا بے شک ریفرل کا ورک ہے. اب جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں, صرف خواتین, جیسے خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں, تو وہ صرف ٹائپنگ کے ذریعے بھی کما سکتی ہیں گھر بیٹھ کے. اور ریفرل لرننگ کے لیے جو مرد حضرات ہیں وہ ریفرنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں. اور جو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دونوں ہی کام کرے, یعنی کہ ٹائپنگ بھی اور ریفر بھی, اس کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہے. یعنی کہ وہ دونوں طریقوں سے کمائے گا اور بہت تیزی سے اپنی ارننگ بوسٹ اپ کرے گا. یہ تھی جی پریزنٹیشن. امید ہے کہ آپ بہت جلد انشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیں گے اور ہماری فیملی نیٹ ورک کا اس کا حصہ ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.